پھر آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, نام لیے بغیر, پاکستان آنے کے بعد مجھے ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ملا جس نے توحید میں کہیں نہ کہیں آمیزش نہیں کی ہوئی. جو کانسیپٹس اہل تشیع نے امامت کی وجہ سے امبریلا کور دیا ہے اس میں توحید پہ کمپرومائز ہے. کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام کے جتنے بھی اسکالرشپ ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہو, بریلویزم میں ہو یا دیوبندیزم میں ہو, اہل تشیع میں ہو, جو جس اینگل سے وہ اسلام سکھا رہے ہیں وہی مسئلہ ہے جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں فضائل اعمال میں مسئلہ. میں اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو بابائے قوم کہتا ہوں. اس کنسسٹنسی آف میسیجنگ میتھڈالوجی کو پکڑا نا کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا نا تو یہ بندہ دین سے چلا جائے, تو میں اپنا ایگو نیچے رکھ دیتا ہوں, اس کا وقار بڑھا دیتا ہوں, کیونکہ کل اس نے دین پہ سے غائب ہو جانا ہے. میرا کیا زیادہ کیا ہو جائے گا. اور آپ بھی وہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خاتون نے مائک پروگرام کے پہلے منٹ سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. سب سے بڑا ریلیجن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. قرآن پاک نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا ریفیوٹ کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ہسٹری جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو انٹینسٹی نہیں پتہ چلے گا. اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا اللہ کو اپنی مخلوق کے اوپر فوقیت ہے, اس طرح قرآن کو ہر کتاب پہ. میری تو لبرٹی کی دھجیاں اڑا دی آپ نے, میری تو غیرت یہاں پہ داؤ پہ لگ گئی کہ میں اپنی عورت کے ڈیسیژن بھی میں اپنے باپ سے لیتا ہوں. سسر بہو کا ذمہ دار ہے. اتنا گھناؤنا گناہ ہے, جو سب سے گھناؤنے گناہوں میں سے ایک ہے, وہ پرائیویسی بریچ ہے. میری ماں کی خدمت مسٹ کروائی گئی ہے اور عورت کے کیریکٹر کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں اگر وہ میری ماں سے یا میرے باپ سے کسی بھی لیول کے اوپر کانفرنٹیشن کر لے. یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہے. عورتوں سے سارے حقوق چھین لینے کا نام جوائنٹ فیملی سسٹم. عورتوں کے بیڈ رومز تک میں شوہروں نے کیمرے لگائے ہوئے. ملٹیپل میرج میں میری یہ رائے ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں اپنی فوٹو کاپیاں پیدا کرنی بند کر دیں. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ایک آدمی 100 200 سے شادیاں کرتا تھا. اسلام نے 4 تک لے کے, اسلام 1 سے 4 نہیں کرتا, 200 سے 4 کرتا ہے. دوسرا, گھر تباہ کرنے کی مشین اس وقت پاکستانی عورت نہیں ہے, نہ اہل مرد ہے. فالو نہیں کیا کہ بندے نے کوئی معافی بھی مانگی ہے کہ میں نے یہ کیوں بول دیا کہ مجھے اجازت ہے. جی وہ دانش تیمور کا وہ معاملہ چل رہا تھا. طلاق کا ذمہ میں صرف آدمی کو دیتا ہوں, گھر ٹوٹنے کا ذمہ میں صرف آدمی کو دیتا ہوں, کیونکہ اگر آپ بیلنس نہیں کر سکتے تو آپ نہ کرتے. رجسٹرڈ ڈیورس ریٹ تو آپ گوگل کر لیں پاکستان, وہ تو پتہ چل جاتا ہے. وہ 300 ٹائمز بڑھ چکا ہے. ہر سال 300 ٹائمز بڑھا ہے پچھلے 7 سالوں میں. پاکستان وہ ملکوں میں سے ایسا ملک ہے جہاں پہ عورتیں طلاق ہونے کے باوجود اپنے شوہروں کے گھر میں رہ رہی جو کہ ان کے شوہر نہیں ہیں اب. کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے کہ اسکول نہیں جائے گا تو تربیت کیسے کرے گا, مسئلہ ہے کوئی شک نہیں, مگر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں بھیجنے کے بعد اب وہ آپ کا بچہ نہیں رہا. یہ میں سائنٹیفک, ایکیڈیمک اور اسلامک پرسپیکٹیو تینوں بتا رہا ہوں. 13 سال کا بچہ کسی کا بچہ نہیں ہوتا. 13 سال کا بچہ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے. 13 سال کے بعد اگر وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے تو وہ اماں اور ابا کی کوتاہی ہے. اسکول والے سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں اسکول کھول کے, یہ بعد میں ہوتا ہے, تنخواہ نہیں دیتے. اسکول کے اندر پہلے 14 سال میں آپ کا 30 پوائنٹس IQ ڈراپ کیا جاتا ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کو آپ لوگ پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں, میری پوڈ کاسٹ میں پہلے تشریف لا چکے ہیں. کہیں نہ کہیں کنٹروورسیز کا بھی شکار رہتے ہیں لیکن ڈٹے رہتے ہیں اور موقف بڑا سخت رکھتے ہیں. کسی بھی بات پہ جب کوئی موقف لے لیتے ہیں تو بڑا سخت لہجہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ بس ایسے ہی ہے. آج ہم ان سے ساری باتیں کریں گے کہ کیوں اتنا سخت کیوں ہوتا ہے موقف, اور کیا موقف ہمیشہ سخت ہی ہونا چاہیے. کنٹروورسی سے بھی بات کریں گے, اتنا عرصہ کہاں تھے, اور بہت سارے سوالات جو ہمارے معاشرے کے حوالے سے, جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ساحل قدیم صاحب. ساحل بھائی بہت شکریہ اگین آپ کے ٹائم. اچھا, بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. آمین. ساحل بھائی پہلا سوال میرا یہی ہے, کنٹروورسی آتی ہے کوئی تو لوگ کہتے ہیں یار معذرت کر کے پیچھے ہٹ جاؤ, غائب ہو جاؤ. آپ چلیں کوئی ایک انسان ہے, کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے, معذرت کر لینا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی, وہ ٹھیک ہے, لیکن اوور آل آپ ایک سخت موقف رکھتے ہیں اور پھر ڈٹے رہتے ہیں. تو آپ کی پشت پناہی کون کرتا ہے, کس کے ایجنڈے پہ آپ کام کرتے ہیں, کون سپورٹ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈٹے رہو, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں؟ جی میرا اللہ مجھے سپورٹ کرتا ہے, کافی ہے وہ. اور قرآن پشت پہ نہ ہی کرتا ہو تو پھر آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. میں ڈٹا رہنا اس لیے مجبوری ہے مسلمان کی کہ بھئی آپ 2 الگ کتابوں کے اوپر سے فلسفہ نہیں لے سکتے. اب آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے, 10 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کا فلسفیانہ جو حالات ہیں, جو پسماندگی ہے ہماری, اس سٹیٹس کو چیلنج کرنا بیر منیمم ہے. یہ کوئی احسان نہیں کسی کے اوپر, یہ لگژری نہیں ہے, نیسیسٹی ہے کہ اس سٹیٹس کو ہر اینگل سے چیلنج کیا جائے. میں تو خیر 90 تلے اینگل سے چیلنج کر رہا ہوں, تو ابھی شروعات ہے, ابھی تو آگے آگے دیکھیں انشاءاللہ زندگی رہی تو. مگر جب آپ کو پتہ ہو کہ قرآن آپ کو بیک کرتا ہے
تو یہ آپشن نہیں ہوتی کہ آپ ڈٹے رہیں یا نہ رہیں. آپ ڈٹے, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ آپ اپنے یو اسٹینڈ یور گراؤنڈ. آپ اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کی اپنی بلیف میں مسئلہ ہے کہ مطلب میری اپنی بلیف میں مسئلہ ہوگا کہ میں کیا اس کتاب کو پوری طریقے سے مانتا بھی ہوں کہ نہیں. جب آپ باطل کو چیلنج کریں گے تو آپ پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے, پھر آپ پتلی گلی نہیں ہو سکتے, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ون ون کھیل لیتے ہیں, آپ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک, اب بیچ کی کوئی راہ نکال دیتے ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے نہیں. بچوں کو یہ تربیت دینی بہت ضروری ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لو کہ کیا قرآن تمہیں بیک کرتا ہے کہ نہیں, کیا سیرہ میں اس کے ثبوت ہیں کہ نہیں, کیا اسی طریقے سے سیرہ میں اس کے ثبوت ہیں جس طریقے سے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ٹرین کیا. اگر تو یہ وہی ہے جو کہ, اور اوپر سے حالات وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی سٹینڈز کی. ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے, میں تو اب ان سٹینڈرڈز کے اوپر جن سٹینڈرڈز پہ انبیاء اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے برملا چیلنج کیا تھا, کس طریقے سے وہ کنٹروورسی بنی تھی مکہ میں, کس طریقے سے وہ مصیبتوں کا اور ریزسٹنس کا اور فرکشن کا اور مصائب کا اور دشمنیوں کا شکار ہوئے تھے. ہم کہاں ہو رہے ہیں. میں تو حیران اس بندے پہ ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور باطل اس سے لڑ نہیں رہا. اگر باطل اس سے نہیں لڑ رہا تب اس کے اسلام پہ, اس کے اسلام کی سمجھ پہ, اس کی اسلام کی اپلیکیشن اور میتھڈالوجی اور حکمہ پہ شک ہے. آپ آج کل کے دور میں اصلی اسلام لے کے بغیر مصیبتوں کے کیسے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل. صحیح ورژن جب پریزنٹ ہوا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا اپنے گھر والوں نے قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھی. کئی حملے کیے تھے, ہر طریقے کی پہلے آفر کی تھی, اس کے بعد پھر ریجیکشن کی تھی, اس کے بعد پہلے ریٹیکیول کیا تھا, پھر ریجیکشن کی تھی, پھر فائٹ کی تھی. یہ ہمیں کون سا ایسا اسلام سمجھ آیا ہے جو کہ باطل کو پسند آتا ہے؟ اگر آپ کنٹروورسی میں نہیں ہیں تب مسئلہ ہے. سارے 2 نمبر آپ کی باتوں پہ خوش, سارے 2 نمبروں پہ آپ ون ون کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں تو پھر یہ ایک حیرت کی بات ہے. میں جو کر رہا ہوں اس میں آپ جس دن میں نہ ڈٹوں نا اس دن آپ مجھ سے سوال کریں گے ساحل میاں کیا ہوا, یہ مسئلہ کیوں ہے, یہ سوال نہ کریں کہ ڈٹے ہوئے کیوں ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنے عرصہ آپ غائب کہاں پہ تھے؟ مطلب کچھ عرصہ بھی آپ ملک سے باہر تھے تو کیا مسائل تھے یہاں پہ؟ آپ کے خلاف کچھ کیسز اور ایسی چیزیں بھی ہوتی رہی کچھ لوگوں؟ ابھی بھی نہیں, کیسز تو میرے پہ اس مہینے زیادہ ہوئے ہیں. میرے پہ کیسز زیادہ, میرے کیسز کا گراف ایسے اوپر جا رہا ہے. اچھا, ابھی ہونے ہیں اور زیادہ ہونے ہیں؟ جی کیونکہ اب آپ پوڈکاسٹ میں آنا شروع ہو گئے. پہلے 1 وکیل تھے, پھر 3 وکیل ہوئے, اس وقت 5 وکیل ہیں میرے. اچھا ٹھیک ہے, جو کہ کیونکہ ظاہر ہے ایک وکیل کتنے کیس لڑ لے گا, اوپر سے ہر لیول آف کورٹ کے اندر الگ الگ لائسنس چاہیے ہوتے ہیں وکالت کا بھی, تو مجھے پھر ہر طرح کے. آپ کو ضرورت کیا اتنا کچھ؟ ایک بندہ تھوڑا ٹھنڈا ہو کے کر لیتا ہے کام, کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے فیملی ہے, بچے ہیں. کبھی آپ کے گھر والوں نے آپ کو نہیں کہا کوئی کہ بھئی آپ یہ اتنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ظاہر ہے گھر فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہوگی اس سے؟ جی ہاں یقیناً, مگر اللہ کا کرم ہے, یہ بہت بہترین رزق میں سے ایک رزق ہے کہ آپ کے اپنے بیوی بچے آپ کو سپورٹ کرتے ہوں کہ بغیر خراشوں کے گھر نہ آ جائیں, ورنہ تو صحیح راستے پہ نہیں ہے. اچھا, یہ الحمدللہ میرے بچے, میری بیٹیاں, میرا بیٹا اس دن سے بچیں ہم سب کہ جس دن ہم اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہوں کہ ہم کمپرومائز کر کے آ گئے تھے. اس دن سے بچیں, ہم کمپرومائز کر چکے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, ورنہ اس وقت میں کسی اور ایوان میں کسی اور طریقے سے کوئی اور ٹیکنیک لگا رہا ہوتا. میں نے لیٹ کیا یہ کام شروع. اللہ کی قسم ایک دن انہوں نے پوچھنا, ابھی بچے ہیں, وہ بڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ آپ کی کیا غیرت میں کمی تھی یا فلسفے میں مسئلہ تھا, کیونکہ کامن سینس کے خلاف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. اب غیر مسلم بھی ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں کہ یار تم لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے بچے نہیں بچانے کا تمہارا کون سا فلسفہ ہے؟ افریقہ کے قبیلے بغیر کسی نبی, بغیر کسی قرآن کے اپنے قبیلے کو بچاتے ہیں. تم لوگوں کے پاس ایسی کون سی کتاب آئی ہے یا کون سی ایسی میتھڈالوجی تمہارے پاس آ گئی کہ تمہارے لاکھ بچے وہ مار دیتے ہیں اور تم اپنے محلے میں آ کے, اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے ساتھ اور ٹائز بڑھاتے ہو. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں میرے گھر والے, میں تو چاہتا ہوں میرے گھر والے اس سے بھی بڑی لڑائی کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے, میرے بچے سارے کے سارے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اصل میں گولی کھا کے شہید ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس کو مرتے دم تک پوری زندگی میں شہادت کی خواہش نہیں آئی
وہ منافق کی زندگی رہا اور منافق کی موت مرا. مطلب ہم یہ دیکھیں پہلے 500 سال امن کے دور کے گزر گئے تھے, چلیں 1000 سال لے لیں, یہ پچھلے 300-400 سال سے کون سا مسلمان ہے کہ جو یہ چلیں پچھلے 100 سال سے لے لیں, جب سے ورلڈ وار ترکی ہار گیا تب سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو امن کے اسلام کے رولز لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ اس نے جنت کی ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کر لی ہوئی اور اپنے بچوں کو کنونس بھی کر لی ہے کہ وی آر ٹرو مسلمس, ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت بھی نصیب ہونی. یہ ایسا مطلب مجھے وہ اس گولی کا نام چاہیے جو یہ گولی دیتے ہیں. یہ کون سی فارمیسی میں بنتی ہے, خیر فارمیسی کا تو میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں گا کہاں بنتی ہے, مگر ایک عام مسلمان کیسے ایک کنونس کرتا ہے اپنے آپ کو, کس بنا کے اوپر کہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یہ دوائی دے رہا ہو کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ, دس از گوئنگ ٹو لیڈ ٹورڈز جنہ. حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مسکراتے ہوئے ملیں گے. یہ مطلب یہ احمق نہیں ہیں ہم لوگ. ہم بزنس میں بڑے تیز ہیں, ہم چوری چکاری میں بڑے تیز ہیں, بڑا IQ چاہیے ہوتا ہے اس کو. ہم رشوت میں بہت تیز ہیں, ہم نواز شریفوں میں, زرداریوں میں, عمران خانوں میں اور الطاف حسینوں میں اور فضل الرحمانوں میں بڑے تیز ہیں. ہم اسلام میں بونگا ہونا یہ ہمارا بونگا پن نہیں ہے, وی آر ناٹ نائیو. یہ جانتے بوجھتے ہم کر رہے ہیں. یہ ہم وہ کبوتر ہیں جس نے خود اپنی گردن وہ دابی ہوئی ہے مٹی میں, اس کو پتہ ہے بلی آ چکی ہوئی ہے, آنکھیں بند کی, جی خود آنکھیں بند کی ہوئی اس نے. میں اللہ کی قسم پھر بتا دوں, جو یہ بات سنے گا یہ بہانہ اگلی نسل کے آگے نہ دیں. آپ احمق مریں یا نا اہل مریں, مگر حق بات آ کے پہنچا کے مر جانا, ایٹ لیسٹ یہ کر جانا. کیونکہ اللہ کی قسم بستروں پہ مرنا ہی مرنا ہے. 50 سال بعد مر جانا, آپ نے 100 سال بعد مر جانا. مرنا تو آپ نے ویل چیئروں پہ اسپتالوں میں پھر بھی ہے. یا تو نا آپ کو کوئی اور فلسفہ 5-5 ہزار سال کی عمر دیتا ہو, یا تو یہ پرومس دے دیں ہمیں کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ تو ملا. آپ کو تو دنیا میں بھی عزت نہیں مل رہی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. جی ہاں, نہ وصال صنم. تو یہ اس پہ حدیث بھی ہے, میں بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ بدقسمت وہ نہیں جس کو صرف آخرت میں ملی, بدقسمت وہ ہے جس کو نہ دنیا ملی نہ آخرت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا فتح کرنا بیسک نیسیسٹی تھی. یہ کسی اور دن یا کسی اور سوال کے جواب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. ابھی آپ نے ایسی فیملی کا پوچھا ہوا ہے, میں جتنا شکر کروں کم ہے. میری فیملی پوری طریقے سے اللہ کی قسم روتے ہیں میرے گھر والے بھی, مگر ریگریٹ کے آنسو نہیں روتے ہیں. ان کو یہ غم نہیں ہوتا کہ غلط راہ میں گیا. غم تو ظاہر ہوتا ہے کہ یار آج پتہ نہیں نیا مسئلہ کیا, آج پتہ نہیں باہر گیا, واپس جہاں جیل سے خبر آئے گی, کسی وکیل کا فون آئے گا, یا پھر ویسی خبر آ جائے گی مرنے کی. دس از سم تھنگ وچ شوڈ بی اے لائف اسٹائل آف اے مفتو مسلم. جو مفتو ہوتے ہیں نا ان کا لائف اسٹائل منیمم یہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ چیلنج کر رہے ہیں آپ. اگر آپ چیلنج نہیں کر رہے تو آپ نے تو اپنی غیرت کا بھی حق ادا نہیں کیا. ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے نقوی اگر نام کے ساتھ ہو کہ اہل تشیع ہیں. آپ نسب سے نقوی ہیں, تو آپ اہل تشیع یا مطلب اس سائڈ پہ آپ اس فرقے کو یا اس کو, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ اس کی کو پروموٹ کرنے کی طرف نہیں گئے. دیکھیں نقوی جو ہے نا یہ اس خون کے قطرے کا نام ہے, مذہب کا نام نہیں ہے. خون کے قطرے کا نام ہے, ٹھیک ہے. یہ علی بن ابی طالب کی نسل ہے, جی جی, یہ حسینی خون کا نام ہے نقوی. آپ نے ٹھیک کہا, میرے دادال بھی اہل تشیع ہیں, میرے ننہال اہل سنا ہے. وہ آپس میں کیونکہ نقوی گھروں میں شادی کرتے ہیں, ڈزنٹ ریلی میٹر وہ سنی شیعہ ہے, وہ اپنے قبیلے میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی قبر کو انوار سے بھرے. انہوں نے ایک بڑا ہارڈ سٹینس لیا ہوا تھا کہ بھائی پہلے تو آپ نے اپنے علم سے خود شناخت کرنی ہے, بیسکس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. تو ہم بچپن سے ہی ہم بھائی جو ہے نا وہ بحث مباحثہ کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ددھال کی ننہال کے ساتھ ان کی تو آپس میں نہیں ہوتی تھی, تو ہم تو بیچ میں تھے نا. جی, تو ہمیں تو دونوں طرف سے ملتا تھا کہ, اور بہت ماشاء اللہ اسپریچول فیملی, لکھاریوں کی فیملی تھی, دونوں ٹکر کے لکھاری تھے وہ دونوں, میرے ننہال بھی اور ددھال بھی. سو اٹس ناٹ لائک کہ کوئی سنی سنائی باتیں چل رہی تھیں, تو آرگیومنٹیشن بہت اسٹرانگ تھی. تو میرے اساتذہ نے جب مجھے ساری کتابیں پڑھنے کے لیے ایک ٹریننگ دی, تو توریت سے شروع کی, ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی کہانی, توریت سے شروع کی,
اللہ کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے فلسفے کی تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. میں بائبل کا بہت تفصیل سے مطالعہ کیا کئی اینگلز کے ساتھ, اور چاروں میجر ڈینومینیشن کا. تو جو سینٹرل میسج تمام تر کتب میں ہمیں ملا, آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی تفصیل پڑھیں. اس وقت بنی اسرائیل میں کیا چل رہا تھا, حضرت موسیٰ کے فوراً بعد مدین تک کے سفر کے اندر کوہ طور کے نیچے کیا چل رہا تھا. یہ سارے کے سارے سینٹرل جو میسیجنگ ہے نا, وہ اتنا بڑا مسئلہ کرتے ہیں توحید کے اوپر. یہ توحید اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر اس پہ آپ نے ہلکی سی بھی نا, باریک سی بھی لائن ڈال دی نا, میں آپ کو حافظ صاحب ابھی بتا رہا ہوں اور میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کسی کو سوال کرنا ہو ضرور پوچھیں. پاکستان میں پھر آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, نام لیے بغیر, پاکستان میں میرے عرب اساتذہ ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے تعلیم دی ہے, توحید کے علاوہ کوئی اور سٹرکچر انہوں نے بلڈ نہیں کیا تھا. پہلے 8 سال صرف توحید کا سٹرکچر بلڈ ہوا تھا کہ بھائی یہاں پہ نہیں, نظریے پہ کمپرومائز نہیں ہے, جذباتی مسلمان نہیں ہونا, نظریاتی مسلمان ہونا ہے. تو پاکستان آنے کے بعد مجھے ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ملا جس نے توحید میں کہیں نہ کہیں آمیزش نہیں کی ہوئی. میں آپ کو پھر بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. جس کو کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ لے, میں مسلمان سمجھتا ہوں سب کو, تو اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کوئی تانا زنی تو نہیں کر رہا ہوں ادھر. چاہے میں نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا, میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے آج تک ایک فرقہ پاکستان انڈیا کے بنگالی مسلمانوں میں ایک بھی نہیں ملا کہ جب ان کا ایکس رے اور MRI کیا جائے توحید کے کانسیپٹ کا, ان کی نفسیات اور سائیکالوجی میں, تو میں خود آپ کو آرگیومنٹیشن سے بتا سکتا ہوں, اور بہت سمپل سی عام بندے کی زبان میں, کہ کدھر آپ توحید کے اندر شرک کی آمیزش کر چکے ہیں. اور یہ میسج توریت سے, انجیل سے, زبور سے اور قرآن سے, یہ ایسا سینسٹیو ٹاپک تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں, اس کانسیپٹ سے کھیلنے پہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برباد کیا. اور ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ جو ہر گناہ معاف ہو جائے گا وہاں پہ. مسلمانوں کے تو ایسے اللہ تو جیسے فرشتے نا جیسے بہانے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کیا تو آ جاؤ جنت پہ, یہ بھی کیا تو آ جاؤ شرک, مگر اس کے اوپر تو جو مرضی ہو جائے. میں اسی لیے آج تک کسی گناہ گار کو جج نہیں کیا. کوئی بھی بشری کمزوری ہو سکتی ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, بچپن کی پرائمنگ ہوتی ہے, ہر بندہ اپنے اپنے ماحول سے آتا ہے, پھر سیکھتا ہے, راہ پکڑ لیتا ہے. مگر جب کریڈیبل اسکالرشپ کے نام کے اوپر کوئی کانسیپٹ دیتی ہے نا, تو وہاں پہ عام عوام بچ نہیں سکتی. وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھتی ہے. یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں. ہم نفسیاتی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں. ہم جب کسی کو, پروفیسر کو یا مولوی صاحب کو, کسی بھی کریڈیبلٹی کے ممبر پہ سے کوئی بھی ارشاد کرتا سنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ادھر سے کوئی چیز آمیزش میں آ رہی ہے, کوئی فلیور ڈالا جا رہا ہے, تو عام بندہ نہیں بچ سکتا اس سے. اور میں پھر بتا دوں, یہ بہانہ بھی نہ کسی کے پاس ہو کہ ہم آخرت میں یہ کہیں گے یا اللہ یہ تو اس مولوی صاحب کے کہنے پہ میں نے کیا ہے. قرآن خود اپنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ارشاد بتایا, قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی مفتی نہیں بچائے گا آپ کو. تدبر کرو, ریسرچ کرو کہ یہاں اس کی وجہ سے آپ مشرک, کوئی نہیں, سب برات کر دیں گے. میں نے ہاتھ پکڑا تھا تیرا, تجھے کتابیں گھر پہ نہیں تھی کیا, تجھے اللہ نے نہیں دماغ دیا تھا؟ ہمیں کوئی, اور ویسے بھی کون ہے جو مفتی صاحب کی پوری باتیں مانتا ہے؟ وہاں پہ تو مفتیوں نے کہنا باقی کی باتیں تو تمہیں مانی نہیں, یہاں پہ آ کے تو سب لوگ اپنی مرضی کی جو مطلب ہوتا ہے. ایون یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مفتی کی 4 باتیں سنی, ان میں ایک نہیں پسند ہے, اس میں آپ کا اور نظریہ ہے, وہ ہم دوسرے مفتی کی لے لیں گے جو ہمیں پسند آ رہی ہوتی ہے. بہرحال ابھی کیونکہ آپ کو اس وقت یہاں تک سامعین کے ذہن میں یہ سوال آگا کہ سر وہ آپ سے سوال تو آپ کے خون کا ہوا تھا, آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ تو میں تو مروں گا بھی نقوی, میرے بچے بھی نقوی مریں گے, خون تو نہیں چینج ہونا ظاہر ہے. مگر یہ جو اہل تشیع, اہل سنہ, یہ مذہبی انٹائٹلمنٹ ہے. نقوی جو ہے نا, یہ میری لینیج ہے, یہ میرا قبیلہ ہے. یہ آپ کو آسان کر کے بتا دوں, میں کسی بھی لیول کے اوپر توحید کے اوپر کمپرومائز کو میں پوری طریقے سے ریجیکٹ کرتا ہوں, چاہے وہ اہل سنت کی ہو, اہل تشیعوں کی ہو. میں پھر ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کسی بھی اہل تشیع اسکالر سے کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے ڈیبیٹ کر کے آپ لوگوں کو اصلاحی میسج دے دوں گا کہ جو کانسیپٹس اہل تشیعوں نے امامت کی وجہ سے امبریلا کور دیا ہے, اس میں توحید پہ کمپرومائز ہے. دیٹس اٹ.
اٹ از ایز سمپل ایز آئی کین میک اٹ. یہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں نے جواب دے دیا ہے. باقی نہ کسی کی میں تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں ادھر, نہ ہی میرا مقصد ہے کسی بھی موقع کے اوپر کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی تفریق ڈال رہا ہوں. آپ نے یہ سوال پوچھا کہ میں اہل تشیع کیوں نہیں ہوں, تو میرا بڑا صاف میسیج دینا یہاں پہ ضروری ہے, کیونکہ اتنے سارے لوگ جو ہیں اور اسپیشلی بچے وہ سوچیں گے کہ ہاں بھائی آپ اتحاد امت کی بات بھی کرتے ہیں. میں امت کے اتحاد کے لیے ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ آخرت میں جو امت کو اکٹھا کرنا نا وہ اصل میں اتحاد امت ہے. یاد رکھیے گا, وہاں پہ اکٹھے ہونے, وہاں پہ باعزت ہونا اصل میں ہمارا مقصد ہے. بالکل. اچھا اب ساحل بھائی آتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے ڈفرینٹ علماء کرام کے پاس جانا شروع کیا, ان سے سوال و جواب کرنے شروع کیے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ امت پہلے اتنی بٹی ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا خاص طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ان کی جو پوڈ کاسٹ ہوئی اس پہ انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے سوال اٹھائے, حور کے اوپر, فضائل اعمال کے اوپر. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹی صاحب سے جب اگر میری کبھی خود ملاقات ہوئی تو اس پہ تو ان کے اینگل سے تو میں پوچھ کے آپ کو کامنٹ کر سکوں گا, مگر یہ دو تین چیزیں میں, کیونکہ میرے لائیو سیشن میں یہ سوال بار بار آنا شروع ہو گئے تھے تو مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ کوئی معاملہ ہو گیا. جی جی. فضائل اعمال کے اوپر تو میں آپ کو ویسے کلیئرلی بتا دوں کہ جو شخص بھی یہ کہتا ہے نا کہ فضائل اعمال میں یہ مسئلہ ہے, اور جس بنا پہ وہ کہتا ہے, خدا کی قسم کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام کی جتنی بھی اسکالرشپ ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہو, بریلویزم میں ہو یا دیوبندیزم میں ہو, اہل تشیع میں ہو, جو جس اینگل سے وہ اسلام سکھا رہے ہیں وہ وہی مسئلہ ہے جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں فضائل اعمال میں مسئلہ ہے, جس کو میں سفید گولی بولتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جس عوام کے لیے فضائل اعمال کو, فضائل کو کے ٹاپک کو عوام کو کے سامنے ٹریننگ مینول کے طور پہ زکریا صاحب نے یہ کوشش کی تھی. مولانا سعد کا آپ کو پتہ ہے, جی جی, انڈیا والے مولانا سعد کو سنیں ضرور, آپ کو پتہ چلے اینگل کیا ہے. ایسے نہیں کوئی کتاب پکڑ کے پوری کی پوری جماعت کے اوپر آپ فائرنگ شروع کر سکتے. جتنا توحید پہ اور سننا پہ پکڑ مولانا سعد نے مجھے سکھائی ہے, مجھے کسی عرب کے اسکالر نے بھی نہیں سکھائی. ٹھیک ہے, اس لیے اس طریقے سے بلیٹنٹلی کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے ہوتے. مگر میں خدا کی قسم مانتا ہوں اس نقطے کو, جس نقطے پہ فضائل اعمال پہ تنقید کی جا رہی ہے. مگر جو لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں فضائل اعمال پہ, وہ ایگزیکٹلی وہی دوائی اسلام کے نام کے اوپر باقیوں کو دے رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی ڈیمیجنگ سچویشن ہو رہتی ہے کہ میں آپ سے کہوں نا یہ والا موبائل جو ہے نا یہ نہ لینا, تو جو موبائل میں نے پہلے سے آپ کو پروجیکٹ کیا ہوا ہوگا نا تو وہ اور اسی کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں گا میں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو میں اگر کہوں نا آئی فون نہ لینا تو اس کا مطلب ہے میں سیمسنگ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. سو جو فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نا وہ خود جس فلسفے کے اوپر ہیں وہ اتنی ہی سفید گولی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. وہ مسلمانوں کو خسیس کرنے کی بہت زبردست سازش پہلے سے کر رہے ہیں. جس لیول پہ انہوں نے کھینچا نا اصلی اسلام کا مطلب اور ایکٹیویزم کا مطلب, ٹھیک ہے, وہ اس لیے بات درست کی انہوں نے. یہ مجھے پیرایا اس لیے باندھنا پڑا ہے کہ بات درست کی انہوں نے. فضائل اعمال میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ نفسیات میں انسان کو کس اینگل کے اوپر ڈیمیج کر دیتی ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے, تنقید بجا ہے, مگر یہ تنقید تو مطلب جس طریقے سے آپ لوگوں نے اسلام پہنچایا ہے, مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت, کیسے سیٹسفائی ہو کے بیٹھا ہوا ہے مسلمان. ٹھیک ہے, اور یہ جملہ بولنا کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور حدیث کے اوپر بات کریں گے کے اینگل سے بات کرتے ہیں, یہ فضائل المال تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں, یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں. تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آج کل کا مسلمانوں کا فلسفہ کون سے قرآن اور حدیث سے یا کون سی سیرت سے ثابت ہے؟ ان حالات میں صحابہ یہ کر رہے ہوتے جو اس وقت مسلمان اسکالرشپ کر رہی ہے. یہ بتائیں امام مہدی نے آ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ورنہ امام مہدی کی حدیثیں سناتے رہتے ہیں, کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ امام مہدی نے ان حالات میں آ کے سسٹم کے خلاف لڑائی کرنی ہے. جی تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ پھر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ یا تو امام مہدی ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں, یا ابو بکر صدیق سے لے کے خلفائے راشدین کا سارا دور ٹھیک تھا, مکہ کا دور ٹھیک تھا, مدینہ کا دور ٹھیک تھا, یا پھر آپ ٹھیک ہیں. کیونکہ یہ سارا کا سارا پیراڈائم وہی دوائی دے رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں فضائل المال دے رہا ہے. اچھا, فضائل المال کے علاوہ اوور آل مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے, مطلب میں نے تو اپنے آس پاس سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو
دین کے ساتھ محبت اور دین پہ عمل مولانا صاحب کی وجہ سے، وہ ان کی جو خدمات ہیں، میں آپ کے بالکل اوپن اوپینین لینا چاہ رہا ہوں، کسی ایک وجہ سے اور وہ بھی کسی جماعت کی وجہ سے ایک بندے کو کنٹروورشل بنا دینا ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو ہلا کے حملے ہیں اور کچھ بھی نہیں، جو ٹیکنیکل ایویلیویشن ہے نا، ٹیکنیکل اکیڈیمک ایویلیویشن طارق جمیل کی، اس وقت یا پچھلے 50 سال سے جتنی میری ہسٹری کے اوپر اکابرین نے جو خدمات دی ہیں، جس گرامر میں طارق جمیل صاحب نے پچھلے 30-40 سالوں میں مسلمانوں کو وائٹلائز کیا ہے نا، میں کوئی اور نام دنیا کے کسی اور خطے میں اس کیپیبلٹی اور اس آؤٹ ریچ کا نہیں دیکھ سکتا. ہی از اے سنگل آؤٹ پوسٹ جو کہ اس وقت شوٹنگ کر رہے ہیں اسلام کی مسجد کی. تو میں اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو بابائے قوم کہتا ہوں کہ دس از دا مین رائٹ ناؤ. اللہ ان کو صحت دے اور ان کی عمر دراز کرے. دس از اے سنگل ریپرزنٹیشن جس نے کنسسٹنسی کے ساتھ 100% کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے ٹیمپرمنٹ میں چینج نہیں آنے دی, اپنے ایٹیٹیوڈ میں چینج نہیں آنے دی. ایسے ایسے حملے ہوئے ہیں, آپ خود سوچیں, میں ابھی کتنے 6 سال ہوئے, 5 سال ہوئے, 50 کیس میرے پہ ہو گئے, 1000 طرف سے مسائل آ رہے ہیں. سوچیں طارق جمیل صاحب اگر بتانے شروع کریں نا, بہت کچھ ہے, میں ذاتی بتانے شروع کریں تو لسٹ بہت تنگ کیا گیا. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کنسسٹنسی جو ہے نا, یہ چھوٹا ایسٹ نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن فرام دس مین کہ جب اللہ کی راہ پکڑ لیا ہے تو پھر سر جھکاؤ اور چلنا شروع کر دو, آپ نے رکنا نہیں ہے. لوگ تنگ کرتے رہیں گے لیکن آپ نہیں چلتے رہنا. تو میں نے آپ سے کہا نا, اپنے حلقے میں میں طارق جمیل صاحب کو لٹرلی بابائے قوم ہی کہتا ہوں کہ پاکستانی اگر پہچانے جاتے ہیں نا کہ ہاں اس لیول کے اوپر بھی یہ بھی پاکستانی ہے, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یار دس مین از فرام مائی کلچر. میری پولیٹیکل سچویشن میں, میرے حالات میں, سملر سوشو اکنامک میں, سملر ڈیموگرافک میں, سملر سائیکو سوشل ایشوز کو فیس کرتے ہوئے اسلام کی میسیجنگ کرتے ہوئے آگے بڑھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرے, دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب کرے. دس از دیٹ میری اوپینین یہ ہے ان کے بارے میں. زبردست. اسائل بھائی ایک چیز اور میں ایڈ کرتا ہوں. جی پلیز. طارق جمیل صاحب کے جب بھی آپ انٹرویو دیکھیں گے نا, تو عام بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں, جیسے ایک بہت ہی بڑے نیورولوجسٹ کو ایک پیشنٹ آ کے کمپلین کر رہا ہو اور وہ اسی کے اوپر تنقید زنی بھی کر رہا ہو, بے شک جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, عام بندہ اس کی ٹیکنیکل لینگویج سے یا پھر اس کی ایموشن سے اثر انداز ہو کے واقعی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہے اور سوال ٹھیک پوچھا ہے اور نیورولوجسٹ نے نا اس کو کوئی غلط ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. عام عوام یا کوئی بھی ایسا بندہ جو طارق جمیل سے بات کرتا ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اساتذہ کے ساتھ پلا بڑھا ہوں. ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ کرنا بچپن سے دیکھتے ہوئے ہمیں مشاہدے کے طور پہ کیسے کیسے موقع پہ ٹیمپرمنٹ لوز ہوتا ہے. میں آپ کو ایکیڈیمک, سائیکولوجیکل اور اسلامک ٹیکنیکلٹی بتا رہا ہوں کہ اگر طارق جمیل صاحب, جو کہ وہ تلوار نہیں نکالتے, اگر وہ اسلام کی اس ٹیکنیکل ایویلیویشن اور کانفرنٹیشن پہ آ جائیں نا, جو کہ میرا خیال تھا کہ کئی جگہوں پہ ان کو آ جانی چاہیے تھی, مگر ان کا ٹیمپرمنٹ میرے سے, مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. سو عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ دیز پیپل ڈونٹ ایون اسٹینڈ اے چانس کہ یہ کتنے غلط ہیں جب وہ اعتراض کر رہے ہوتے. اور وہ جس طریقے سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے نا, وہ اس ٹیکنیکلٹی میں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے 100 وہ جواب ہیں جو کہ وہ دیں ادھر, یا 3-4 بیسک سے سوال کر لینا تو اگلا بندہ اپنے وہ جو ریت کا محل بنانے کی کوشش کر ایسے گر جائے گا. مگر یہ اس بندے کی بردبادی ہے کہ وہ اگلے بندے کو تہذیب کے یا اس میں نہ ڈال دے, وہ اپنے ٹیمپرمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں طارق جمیل صاحب. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی, میرا کام اس وقت اسلام کو اور اگلے بندے کی وقار کو بڑھانا ہے تاکہ اسلام کی طرف ہے. ایسے ایسے بندوں نے, آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہوا ہے طارق جمیل صاحب کے سامنے وہ بدتمیزیاں کی ہیں, اور اس بندے نے اس طریقے سے, اللہ تعالیٰ رحم اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, ایسے اس کنسسٹنسی آف میسیجنگ میتھڈالوجی کو پکڑا نا کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا نا تو یہ بندہ دیر سے چلا جائے گا.
تو میں اپنا ایگو نیچے رکھ دیتا ہوں, اس کا وقار بڑھا دیتا ہوں, کیونکہ کل اس نے دین پہ سے غائب ہو جانا ہے, میرا کیا زیادہ کیا ہو جائے گا, 4 بندے تو کر دیں گے, کیا ہوتا ہے اس سے. یہ بندہ یہ نہ ہو اس کی وجہ سے کہیں ایسا امپریشن آ جائے کہ میں نے ٹیمپرمنٹ لوز کر دیا. میں پھر بتا دوں کہ عام بندہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ موسٹ پیپل آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی کہ وہ کام کیا ہو رہا ہے, کام کیا ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ صرف اور صرف وہ اکیڈیمک لیول پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس لیول پہ وہ کئی دفعہ مسکرا دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ بنتا ہے تیرا جواب, مگر وہ روک جاتے ہیں. سو یہ عام بندہ جو ہے نا اس وقت کا جو 20s 30s 40s میں بھی ایون ارلی 50s میں وہ مناظرے اور لڑائیوں اور کانفرنٹیشن کا ہلا اور اس کے تھرو اچیومنٹ لیتے ہیں. طارق جمیل ہیز آلویز سیکریفائز دیٹ اچیومنٹ. ہی ڈز ناٹ کال اٹ این اچیومنٹ کہ تجھے ہرانا اچیومنٹ ہے ہی نہیں, تجھے جتانا اچیومنٹ ہے. یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ ان کو سمجھ آئے گی جو کہ اس دعوت کی تبلیغ کے میسیجنگ کو کے نہج کے اوپر ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ اگلے کو جتانے کے لیے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ جو مرضی کر لو اس کو کیسے اثر کرو گے. ایسے ہی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اگر وہ کسی طریقے سے کیا بھی دیتے نا کہ یار تجھے کیا مسئلہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو آپ پہ نقب لگا رہے ہیں. وہ دوسرا ہاتھ بھی پکڑیں کہ پہلا ہاتھ تو چھڑا رہا, چل دوسرا ہاتھ ہی دے دے. سمجھ رہے کیا بات ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل ایویلیویشن ہے, یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جن لوگوں کو پتہ ہے پبلک انٹرفیس میں کس طریقے سے مسائل آتے ہیں. سہیل بھائی, جو رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بہت بڑا ایشو جو بنا تھا طاغوت والا, اس میں لوگوں نے کہا یہ کہ شاید یہ صرف ریٹنگ کے لیے پلانٹڈ اس خاتون کو بٹھایا گیا تھا. آپ کے پاس ہے کوئی ایسی انفارمیشن کہ چینل نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی تھی, یا آپ کو لگتا ہے وہ اس کا اپنا سوال ہوگا اور سارا کچھ؟ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے مجھے یہ تو سارے کے سارے بندے ادھر امپلائیز ہی کے جاننے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رات کے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پبلک کو تو نہیں بلایا جاتا. حالانکہ میرا اپنا ایک پورا پروگرام سما کے ساتھ لاک تھا جس میں ہم نے پبلک کو اوپن انوائٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ والے پروگرام نہیں ہوتے, یہ راتوں کی ریکارڈنگ 3 4 شفٹیں لگاتے ہیں, تو اس وقت کون آئے گا. تو یہ اپنے ہی کچھ جاننے والے تھے. ٹھیک ہے. The one thing that I did notice was, اور آپ بھی وہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خاتون نے مائک پروگرام کے پہلے منٹ سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے. سو آئی اونلی نوٹسڈ کہ شاید یہ ماڈریٹر ہے, کسی کو مائک دیں گے, کس کو مائک دیں گے. ٹھیک ہے. تو مگر ان کا اپنا ہی سوال تھا, تو اٹ واز دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ ایز اے آبزرور یو کین اینالائز کہ اچھا یہ کیسا معاملہ ہے. مگر چونکہ میں خود بھی گیسٹ تھا, تو جو چیز آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہے, تو اس پہ تہمت ایسے تو نہیں لگا سکتے کہ ہاں جی یہ تھا. مگر یہ سوال نہ ہوتا تو کوئی اور سوال کر لیتے ہو. ٹھیک ہے. میں نے تو طاغوت کا اس لیے پوچھا تھا کیونکہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہی طاغوت تھا. وہ 1.5 گھنٹہ طاغوت کا پروگرام تھا. جس بندے نے وہ پورا پروگرام نہیں دیکھا اور اس کے اوپر ججمنٹ پاس کر دی 1 منٹ کی کلپ پہ, تو اس کے لیے تو یہ معاملات اس طرح کے ہیں بھی نہیں. آپ لوگ کو ٹی وی ڈرامہ دیکھیں, کوئی ٹاک شو دیکھیں, کوئی حامد می اور مبشر لقمان صاحب کی لڑائیاں دیکھیں, یہ والی باتیں نہ سنیں. اچھا, ہماری سوسائٹی جا کس طرف ہے سہیل بھائی؟ یہیں سے میرا سوال ہے کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب پہ بھی نا اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ صرف شادیوں کی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب خود کہتے ہیں بھائی میں نے 1.5 گھنٹے کا بیان کیا, 4 منٹ میں نے شادیوں کی بات کی, وہ کلپ وائرل ہو گیا, تو باقی ہماری سوسائٹی اس طرح کیوں جا رہی ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے کہ کسی بھی ایک کلپ اٹھایا اس پہ کسی کو بھی جج کر لیا آپ نے؟ نہیں مفتی صاحب پھر گروپ سائیکالوجی کو سمجھتے نہیں. اعتراض جو بھی آپ کے اوپر ہوتا نا کہ آپ کس کیٹیگری کے اسپیکر ہیں, تو آپ اس فیڈ بیک سے پھر انالیٹیکل لینڈسکیپنگ کرتے ہیں کہ آڈینس کس کیٹیگری کے اندر مجھے برانڈ کر رہی ہے. وہ کیٹیگری یہ نہیں کہ اچھا برا ہے, نالج بیس کے اندر کس پلر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا. تو یہ گروپ سائیکالوجی تھی. 4 شادیاں یا شادی کا ٹاپک جو ہے وہ جس طریقے سے ایک آپ کی برانڈ آئیڈینٹی بن گئے, تو اٹ از سم تھنگ وچ یو شوڈ ہیو ڈن ٹو ریپوزیشن. آپ نے آپ کو ریپوزیشن کرتے پھر رادر کے ریفیوٹ کریں. ریفیوٹ کرنے سے ریپوزیشن نہیں ہوتی. ریپوزیشننگ کے 10-12 طریقے. میری کبھی ملاقات ہوگی ان سے بھی, میں نے ان کو اپنے سورس کوڈ میں لیکچر کے لیے انوائٹ کیا ہے طارق صاحب کو. بٹ ہی میڈ اے ٹیکٹیکل ایرر کہ آپ ایک دفعہ پوزیشن ہو گئے ہیں. آپ فار ایگزامپل, میں اپنی مثال نہیں دینا چاہ رہا ہوں, نہ ہی میری کوئی ایسی کوئی اچیومنٹ ہے, مگر ہر بندے کی کوئی نہ کوئی برانڈ آئیڈینٹی بن جاتی ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ فار ایگزامپل طارق جمیل صاحب جی, تو یا ڈاکٹر سرار صاحب جی, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر سرار کی سنگل برانڈ آئیڈینٹی چلتی ہے, قرآن, نظام,
نظام کے لیے. مینلی انہوں نے قرآن کا کہ اس کی وہ تفسیر ٹرانسلیشن, قرآن کے تو سارے اسکالر ہیں نا. جی جی. تو قرآن سے وہ کیا کس کیٹیگری کے اندر نظام کے سود کے خلاف ہو گیا, سسٹم پہ بات کی انہوں نے, یا سسٹم پہ. جی ہاں, تو نظام. ٹھیک ہے. سو بالکل اس طریقے سے جب تک آپ سپیریئر سائیکالوجی میں بڑے امبریلا کے اوپر آ کے شوٹنگ نہیں شروع کریں گے تو نیچے آپ کسی جو مرضی آپ کر لیں, کہیں نہ کہیں ٹیگ آپ کو لگے گا ہی لگے گا. تو جب آپ کے اوپر ٹیگ لگتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ ریپوزیشن کرتے ہوتے ہیں. مگر ظاہر ہے طارق جمیل صاحب, طارق مسعود صاحب جو ہیں, یا کوئی بھی اسکالر, وہ اس طریقے سے پولیٹیکل اسٹڈیز میں, لبرل آرٹس میں یا سائیکالوجی کو تو پڑھتے ہی نہیں نا. یہ ہسٹری اور سائیکالوجی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. جس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ٹریننگ دیتے تھے سیرہ میں صحابہ کو, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسا پکی گرفت تھی صحابہ کی, ورلڈ ویو کتنا اسٹرانگ کیا ہوا تھا انہوں نے. پرجیا کی روم سے لڑائی ہو رہی ہے اور مکہ کے اندر ڈیٹیل انالیسس صحابہ کے بیچ میں ہو رہا ہے. بس سوچیں, دیز آر بیر منیمم ہیں, اسپیشلی الیگزینڈریا کی, گریس کی, روم کی, حجاز کی, جروسلم کی, 3500 قبل مسیح سے لے کے 600 سے 700 ہجری تک کا یہ والا ٹینیئر اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا, سوری پھر آپ کو تو یہ نہیں پتا کس اینگل سے قرآن نے, کیونکہ قرآن تو ہسٹری کو بیک کرتے ہوئے بات کر رہا ہے. تو آپ سوچیں ذرا, ایک میں سمپل سا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ تو عزیر کو اللہ کا بچہ مانتے ہیں, تو آپ ایک یہودی دکھا دیں دنیا میں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ ہسٹری پڑھے بغیر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب میں آپ کو 700 سے زیادہ ایگزامپلز دوں صرف قرآن پاک سے, جو ہسٹری کو پورا احاطہ کیے بغیر یو کی ناٹ ایون ٹیل کہ قرآن پاک کی آیت کس کانٹیکسٹ کے اندر ان کو ریفر کرتی ہے. وما قتلوا وما صلبوا, آج تک بحث چل رہی ہے. ابھی اب تو مسلمان بھی شروع ہو گئے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے نوح کے سیلاب کے اوپر ریجیکشن شروع ہو گئی. مطلب یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, یہ کسی ایک خطے میں یا کسی ایک کتاب کی یا کسی ایک ڈیموگرافک کی آواز نہیں تھی. آپ جب تک اس پورے کرے کو اپنی ہسٹری کے اندر سے ایک ایک سٹیپ کرتا آگے لے کے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے پھر قرآن پاک کی ٹائمنگ نہیں دیکھیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ قرآن اپنا مقدمہ کن اے پرائری کانسیپٹس کے اوپر لے کے. اے پرائری کا مطلب ہے قرآن سے بھی پہلے جو بیس کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن پاک نے وہ والی چیزیں جو کہ عرب کے یا یہودیوں کے یا پیگنز کی کانسیپٹس میں پہلے سے تھیں, جو صحیح تھیں, ان پہ مقدمہ کھینچا ہی نہیں, اور جو ان کے پاس پہلے سے تھیں اور غلط تھیں ان کے اوپر مقدمہ برملا کھینچا ہے. مسلمان کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ذکر قرآن میں کیوں؟ بھائی تو توریت بھری پڑی ہے, انجیل بھری پڑی ہے, پہلے سے ہی سب مانتے ہیں. آپ کیوں قرآن پاک اس کو, یا تو قرآن پاک سے یہ بتائیں کہ نوح کا سیلاب دنیا پہ نہیں آیا تھا, تو پھر آپ کے پاس دلیل ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز آگے کہ یہ نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ نے دنیا میں واپس آنا ہے, یہودی مانتے ہیں ان کے مسیح نے آنا ہے, عیسائی کی کوئی ایک ڈینومینیشن بھی ایسی نہیں جو نہ مانتی ہو. ٹھیک ہے, پہلے سے ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالی اس چیز کو ریفیوٹ کیا کہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مرنے کے بعد دوبارہ آئیں, کیونکہ یہودیوں نے قتل کیا, یہودی کہتے ہیں ہم نے مار دیا اور عیسائی کہتے ہیں انہوں نے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وما قتلوا وما صلبوا, نہ وہ قتل ہوئے جو یہودی کہتے ہیں, نہ وہ صلیب پر چڑھے جو عیسائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ مقدمہ قرآن سے آنا چاہیے کہ, اور نہ ہی وہ دوبارہ آئیں گے. یہ آیت کیوں نہیں؟ ساتھ ہی اس سے بہتر کیا موقع تھا یہ والی بات بتانے کا کہ یہ مانتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے, نہیں ہوئے, وما قتلوا. یہ مانتے ہیں وہ صلیب پہ چڑھے, نہیں ہوا, وما صلبوا. اور یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چھاپا مار دیتے. حامدی صاحب اس وقت جو پورا کا پورا مقدمہ کھینچ رہے ہیں وہ یہ لٹرلی برملا اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ بتا دیتے, سورہ مائدہ میں بتا دیتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ بیانیہ کرنا ہے کہ او عیسیٰ یہ تمہارے نام پہ کیا تہمت لگا رہے ہیں, تو حضرت عیسیٰ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو آپ نے مجھے کہا تھا سے کہنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے جو دل پہ تہمت باندھتے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو آنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ ہی کیا آرگیومنٹ استعمال کر رہا ہوں, وما قتلوا وما صلبوا, یہاں پہ آنا چاہیے تھا کہ یہاں, اور نہ ہی عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. یہ تو مانتے ہیں نا,
ہم نے تو نہیں یہ گھڑی نہ کہانی, ہم نے گھڑی ہے, ہم نے گھڑی. تو کیا عیسائیوں نے نہیں گھڑی ہوئی تھی پہلے کہانی؟ کیا یہ نہیں ہم نے پہلی دفعہ گھڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے؟ پورا کا پورا 3 بلین کرسچنز کا اس وقت, اور پتہ نہیں کتنے اور بلینز نے آنا ہے, اور کتنے 1 بلینز کچھ گزر چکے ہیں. 2025 سال سے ایک سب سے بڑا ریلیجن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. قرآن پاک نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا ریفیوٹ کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ہسٹری جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو انٹینسٹی نہیں پتہ چلے گی. میرے تو ایک استاد تو کہہ رہے تھے کہ تم خالی یہ بتاؤ کہ غصے کی ڈگری اور رحم کی ڈگری قرآن پاک سے نکال کے دکھاؤ, تمہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ جب غضب کا اظہار کرتے ہیں تو تم اس کو ایزی کیسے لے سکتے ہو. یہ تو پاکستانی ہے نا, یہ فضائل اعمال پہ جو اعتراض کرتے خود ہی وہ قرآن پڑھ کے سکون آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ غضب کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سکون آ رہا ہوتا ہے. یہ وہ سفید گولیاں ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں, یہ خود دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب کی وعیدیں سنا رہے ہیں, منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں, عقل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خالی پڑھنا مت, عقل کرنا, مگر تو عقل نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لعل لاکم یتفکرون, تیرے لیے اس لیے آیت اتارتا ہے کہ دماغ کھول. اور یہ کہہ رہا تھا یا اللہ یہ دیکھ یہ آیتیں پڑھ کے تمہیں نیند آتی, اس کا مطلب ہے کہ یہ اطمینان جو سکون شرح صدر قلب کا اطمینان جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ادھر سے ایسے لینا ہے. سوچیں اصل میں سب سے مین چیز وہی ہے کہ ترجمے سے پڑھے ہمیں پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے. ترجمہ نہیں سر, ترجمے کے اگلا سٹیپ ہے کہ اس تفصیل کو پکڑیں, اس نص کو پکڑیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ کی ہے. آپ نے بھی اپنے ذہن میں وہ پکڑ لے کے آنی ہے. قرآن پاک نے اتنی شدت سے پکڑ کی ہے, آپ کو وہ شدت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر آپ قرآن سے اثر کیسے لے رہے ہیں؟ صرف ترجمے میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ اس لیے میں کہتا ہوں عربی سیکھ لیں, خدا کا واسطہ ہے. ایٹ لیسٹ عربی اساتذہ کے تھرو یہ قرآن پاک کی ٹریننگ لیں کہ جب آپ کو وہ بتائے تو آپ کو پتا ہو, آپ پوچھیں یا استاد جی یہاں پہ رو کیوں رہے ہیں, یا استاد جی یہاں پہ آپ نے مطلب استغفار کیوں شروع کر دی, کہ اس لیول کے اوپر. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں, جو کہ ضروری ہے کہ سنایا جائے. ایک بدو مسجد نبی میں بیٹھا, اور یہ میں اس بندے کے تھرو سنا رہا ہوں واقعہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ کچھ علماء کرام آپس میں, پاکستانی تھے, گروپ تھا, گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, بیان کر رہے تھے, درس دے رہے تھے, اور آیت غلط پڑھ دی انہوں نے, اور آیت کا آخری حصہ غلط پڑھا جس میں اللہ کی کچھ صفات ہے, ٹھیک ہے, باقی آیت درست پڑھی. تو بدو پیچھے سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ آیت غلط پڑھی ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غفور الرحیم کا صیغہ یہاں نہیں لگ سکتا. تو عالم نے کہا, جو پاکستانی تھے, کہ میں نے آیت غلط پڑھی, ہو سکتی ہے آپ بتا دیں کہ یہاں پہ کیا ہے پھر. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا ہے, میں غلط اپنی طرف سے قرآن گھڑ لوں, مگر یہاں پہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا. تو عالم نے کہا اچھا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہے. تو اس بدو نے کہا کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اتنے غصے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ غفور الرحیم کہیں گے. تو پھر قرآن کھولا تو عالم نے کہا واقعی یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شدت سے شدید العقاب, یہاں پہ اتنا اپنی وہ صفت جبار کی صفت دی ہے کہ یہاں پہ تو تم پہ انصاف ہونا ایسا, اور تم پہ ظلم کے بدلے ظلم, تو جو تم نے ظلم کیا اس کے بدلے اتنی سزا ملے گی یہاں پہ کیسے. اور پھر وہ عالم نے جا کے بدو کو گلے میں لے کے, یار تم نے کیسے پکڑا ہے اس بات کو, کیسے مطلب پکڑا ہے. آپ خود سوچیں, ایک فلیور ہوتا ہے ایک بیانیے کا, وہ بیانی آپ کو کیوں نہیں نظر آیا وہ فلیور. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کو پتا نا, پاکستان کے سب سے مشہور قاری جب گئے تھے کعبے میں, انہوں نے کہا آپ جماعت کرائیں, اتنی آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرات آپ کو اتنی اچھی دی ہے. تو سورہ یوسف شروع کی انہوں نے, تو پیچھے سارا کا سارا مجمع رونا شروع ہو گیا جماعت کے دوران. اور پھر جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو پیچھے مڑے, تو پیچھے مقتدیوں میں سے کسی نے کہا کہ کیا قرات آپ نے کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور برکت دے, مگر ایک گزارش کرنی تھی کہ جب یوسف کو کنویں میں پھینک ہی دیا تھا تو رکوع میں جانے سے پہلے نکال بھی لیتے. تو یعنی سبجیکٹ پورا جو بھی ایک ٹاپک چل رہا ہے آپ کو اچھا عرب میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, بالکل وہ بہت خیال رکھتے ہیں اس چیز کو, بالکل. میں نے اچھا مجھے اتنا نہیں پتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے توفیق سے جب کچھ بار گئے, پھر مجھے ابو نے, میرے والد صاحب نے مجھے کئی بار ابا جی نے کہا آپ نے آج نوٹ کیا کہ انہوں نے یہ قرات میں تلاوت لمبی کیوں کی. میں نے کہا نہیں, ابو نے بتایا کہ یہ سبجیکٹ چل رہا تھا تو انہوں نے مکمل کیا. جی بالکل. اور یہ تو آپ مفہوم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو زبان آتی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ہم آدھی بات کر کے تو نہیں ہو سکتے. قرات کے بیچ میں بھی کہتے ہیں جب آپ نے قرات ختم کرنی ہو نا اور آپ نے رکوع میں جانا ہو تو آپ بتائیں گے کہ قرات ختم ہو رہی ہے.
تو جس طریقے سے آپ نے آخری آیت جو بھی آپ نے وہ جیسا حرم میں لمبا کھینچ کے سلو کر کے بالکل آپ اناؤنس کریں گے آپ میں آیت ختم کریں، یہ آپ کی قرآن کی ڈیمانڈ ہے، قرات کی ڈیمانڈ ہے. ایسے نہیں آپ اچانک بات کرتے کرتے آپ چلے گئے، آپ کی ٹون بھی بتائے گی کہ ہاں یہ اب رکوع آنے والا ہے. یہ اس لیول کے اوپر قرآن پاک جو ہے نا بیسک تمیز، یہ بیسک تمیز ہے کہ کوئی کتاب پڑھنی ہے تو اس کو پہلے اس کو سمجھ لو کہ اس کے اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کو کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ کو اپنی مخلوق کے اوپر فوقیت ہے، اس طرح قرآن کو ہر کتاب پہ ہے. سو قرآن کو ایسے تو نہیں ایزی لے سکتے. اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیوں آیا ہے تو پھر جو ہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. سر بھی تھوڑے سے میں نے سوشل ایشوز پہ بھی آنا ہے سوسائٹی کو، اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو ابھی ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے اس کا آپ کا سوال انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے انہیں پھول بھیجے آن لائن جی، تو وہ پھول بھیجنے کی کیا وجہ تھی؟ صرف ان کو نہیں بھیجے سر. اچھا، میں ہر اس شخص کو پھول بھیجتا ہوں جو کسی بھی موقع پہ کسی بھی اینگل سے میرے اوپر تہمت یا غیبت کا ثبوت دے دیتا ہے تو اس کو گفٹ دیتا ہوں میں کہ آپ نے مجھے آخرت میں اتنا فائدہ پہنچایا، دنیا میں تو آپ کو مبارکباد، ہم تو اتنی تو بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور صرف پھول نہیں بھیجے، وہ سورہ حجرات کی آیتیں ساتھ لگا کے بھیجتا ہوں میں کہ بھائی یہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے یہ ان کی سنت ہے، یہ انہوں نے کیا تھا، ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بار غیبت ہوئی، انہوں نے لٹرلی تحائف بھیجے تھے کہ تو نے مجھے آخرت میں فائدہ پہنچایا، اس تو میں دنیا میں اس کا تھوڑا سا تو قدر کروں تیری کہ تو نے مجھے آخرت میں اتنا فائدہ پہنچایا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ازراہ تفنن نہیں ہوا، یہ ازراہ عقیدہ ہوا ہے کہ بھئی میرا عقیدہ ہے کہ آخرت میں جو بھی مجھے آخرت میں فائدہ پہنچائے گا، جس اینگل سے بھی پہنچائے گا، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ ویسے بڑی پازیٹیو سوچ ہے جی. ہم لوگ تو اس بات پہ یار فلاں میرے بارے میں یہ بات کرتی، اس ٹاپک کو چاہوں گا تھوڑا ڈیٹیل میں ہم لے کے چلیں سوسائٹی میں ایز اے میسج. سر میں فلاں بندے نے یہ بات کر دی یار، میرے تو اس کا بول چال ختم یہ وہ، اگر ہم اس نقطے پہ آ جائیں کہ یار اس نے میرا آخرت میں اتنا فائدہ کر دیا تو بڑے مزے لگ جائیں گے سب کے. بالکل، مطلب پھر اسی وقت ختم بھی ہو جائیں گے نا، غیبت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چلنا. ٹریننگ ہے نا، ٹریننگ مینول ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی امیوں کو، میں کہہ رہا ہوں اور ابوؤں سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ غیبت کرنا ہی گناہ نہیں ہے، غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. بس جس دن یہ پتہ چل گیا نا، اور آخرت کے دن کا ایک دفعہ نقشہ 5 منٹ کے لیے سوچ لیں، اللہ کی قسم آخرت ہونی ہے، پھر اللہ کی قسم آخرت کے میدان میں سب نے اکٹھا ہونا ہے بے شک، اور وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی طرف لپک رہے ہوں گے کہ تو نے آج مجھے بچا لیا، اور اپنے سارے گناہ اٹھا کے پھینکیں گے اس کی طرف، اور وہ غیبت کی وجہ سے ہوگا. لٹرلی لوگوں کی خوشی سے جو حالت ہونی ہے نا کہ میں تو مر گیا تھا، تو نے میرے سارے گناہ لے لیے. کیونکہ اور وہاں پہ جس نے غیبت کی ہوگی اس کی حالت سوچیں کیا حالات ہوں گے اس کے، کہ میں بغیر مطلب میں اپنے ثوابوں کو کیا چار ڈالوں، اور گناہ بے لذت، مطلب جی جی حاصل ہوا نہ کچھ. نہیں سمجھ لیں آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں غیبت کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے نفسیات ہے. اچھا، مگر یہ میں پھر بتا دوں، یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا جائے، بیسک کانسیپٹ ہے، حدیث پڑھیں اس کے اوپر کہ میرے اگر آخرت میں ثواب نہ بچے، بیلنس ہو گئی یا ثواب کم ہوئے یا سمجھے میں نے کوئی ثواب ہی نہیں کیا، تو غیبتی پھر بھی میرے کام آنا ہے، کیونکہ اس نے میرے سارے گناہ لے لینے. بالکل. سوچیں کہ آپ اچھا غیبت، اور کیا آپ نے میری غیبت کی، دوسرے بندے نے اس کی ویلیڈیشن کر دی، وہ بھی اتنا ہی غیبتی ہو گیا. سوچیں جس نے سنی تھی وہ بھی اتنا ہی بڑا غیبتی ہو گیا. یہ عیاشیاں ہم لگاتے ہیں ان کی جن سے ہم نفرت کرتے ہیں. یہ عیاشیاں ان کی لگاتے ہیں ہم. سائنس کیا ہے اس کے پیچھے؟ سائنس یہ ہے لوگ کیوں غیبت کرتے ہیں یا کیوں سنتے ہیں؟ سر میں نا کسی دن وائٹ بورڈ بلیک بورڈ پہ نا یہ پوری تفصیل سائیکالوجی کی ٹریز بنا دوں گا، جس میں امیوں کو اور ابوں کو پتہ چلے، والدین کو پتہ چلے کہ بھائی یہ آپ نے کیا دیا ہے، اور یہ معاملہ مشین اللہ نے بنائی کیسی. سب سے پہلا سٹیپ انسان کی جبلی تقاضوں میں ایک دوسرے پہ فوقیت کا جبلی تقاضا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ
ہمارا ایک اسپیشل ہارمون ہے سیروٹونن, اس کے اوپر میں بہت تفصیلی لیکچر دیتا ہوں, اوپن فورم کے اوپر بھی موجود ہیں, آپ سن لیجیے گا. جب آدم علیہ السلام کا بچہ دنیا میں آتا نا تو وہ کسی کے تابع نہیں آ سکتا, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہوا ہمیں کہ تم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دوزخ سے سزائیں پانے کے بعد آخری جہنمی جنت کے اندر ڈالا جائے گا نا, پیٹ کے بل رینگتا ہوا جا رہا ہوگا, اتنی بری حالت میں اگر جنت میں جا رہا ہوگا, لاسٹ آف دا لاسٹ, اس کا نام یوحنا ہوگا. اور وہ جب جنت میں پہنچے گا تو فرشتے اس کو اس کی جنت دکھائیں گے کہ یہ تیری جنت. تو وہ جنت اس زمین کے کرے سے 13 گنا بڑا کرہ ہوگا. بے شک. ٹھیک ہے, یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ ایک تو جنت کانسٹلیشن آف پلانٹس ہے, ہر انسان کا اپنا پلانٹ ہے. اور یوحنا کو یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ فلاں بندے کی جنت میں جائے گا, اس کو اپنا کرہ ملے گا. جو کہ ہمیں پتا ہے آدم علیہ السلام کو عدن میں اپنی جنت ملی تھی, اپنی بیوی تھی. اب جب, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایولیوشن کے لیے کافی سارے اعتراض کریں کہ انسانوں میں سے ایک ایک انسان ایوالو ہوتے ہوتے آدم بن گئے, تو میں ان کے اوپر بھی یہ بات یہاں پہ رقم کر دوں کہ یہ کانسیپٹ اسلام میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ اللہ نے آدم کو کہاں بنایا, اور ساتھ نیچے بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قَالَ اهْبِطُوا کا نیچے اترے آپ تینوں. ٹھیک ہے, دو کا سیگا نہیں ہے, قَالَ اهْبِطُوا میں یہ جمع کا سیگا ہے. تو یہ تینوں کو آدم, ہوا اور شیطان تینوں کو نیچے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, سو جو یہ آرگیومنٹ دیتا ہے نا کہ بات کہیں اور چلی جائے گی کہ وہ عدن ایک پہاڑی تھی دنیا میں, نعوذ باللہ افریقہ کی کسی پہاڑی تل, شیطان کے لیے کوئی پہاڑی ہے, شیطان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ, اور شیطان کن آسمانوں میں اور پانیوں کے اوپر تخت لگاتا ہے اپنا, اس کو عدن کی پہاڑی سے نہیں کہا جاتا آپ تم نیچے اترو ادھر سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا کر کے یہ والا اعتراض ہی مار دیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ افریقہ کی پہاڑی سے نیچے اترنے کو بھی تو نیچے اترنا کہہ سکتے ہیں. تو دس از اگینسٹ دیٹ کانسیپٹ. بہرحال جب جنت کے اندر ایک بادشاہ سلامت دنیا میں آتے ہیں, ان کے سارے بچے وہ بادشاہت پریکٹس کرتے ہیں, بادشاہ کا بچہ بادشاہ ہی ہوتا ہے. سو یہ جو فوقیت ہے نا یہ وہاں سے آ رہی ہے, اس پورے پیرائے کے پیچھے یہ مقصد تھا. اب جب میں نے فوقیت آپ کے اوپر اپنی ظاہر کرنی ہے نا, ظاہر ہے کس کے آگے ظاہر کرنی ہے, کسی گواہ کو پکڑاؤں گا نا میں وہ فوقیت کا ویلیڈیشن کے لیے. بالکل, اس لیے میں نے کہا جو ویلیڈیٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا قیمتی ہے. سو انسان انسانوں کے اوپر بات کرتے ہی تب ہیں جب انہوں نے سپیریورٹی شو کرنی ہوتی ہے. سو غیبت اگلے کو ڈاؤن کرنے کے لیے کی جاتی ہے, نو بالکل بھی نہیں. غیبت اپنے آپ کو آپ کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے کی جاتی ہے. سر میں ایک اور ٹاپک پہ آپ بہت بات کرتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم پہ. میں اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر کچھ ہمارے پاکستان میں لوگ یا بڑے یا کچھ علماء بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں, اسلام سے ہمارے پاس کوئی ہسٹری میں مجھے آپ کائنڈلی ثبوت کے ساتھ کو بتا دیں صحابہ کرام سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا تعلق ہے یا نہیں ہے, دونوں میں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں, جوائنٹ فیملی ہو یا جوائنٹ سٹی ہو یا جوائنٹ جو بھی کرنا, جوائنٹ کرنا آپ نے, جو یہ کر رہا ہے وہ ثبوت ہے. ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں نا اسلام میں ہے تو ہمیں دکھا دیں کوئی صحابہ, کوئی سے 2 صحابی کا نام بتا دیں. ٹھیک ہے, یہ اسلام میں ثبوت دینا اس کے ذمے ہے کہ جو کہے کہ کوئی چیز اسلام میں ہے. ٹھیک ہے, جو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے, تو میرے پاس تو سارے صحابی موجود ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. میرے پاس سارے نبی موجود ہیں جو جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے, میرے پاس سارے صحابی موجود ہیں جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے. اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے, غور سے سمجھ. انسان کی پرسنل لبرٹی جو ہے نا وہ انسان کا سب سے پہلا حق ہے. آپ جب تک اپنے ڈیسیجن خود نہیں لیتے, آپ سے مطلب فار ایگزامپل آپ اس کمپنی میں باس ہیں, میں کسی بھی سبارڈینیٹ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کمپنی ایسے کیوں کر رہی. سمجھ رہے ہیں, آپ سے میں بات یہ کروں گا کہ آپ کی کمپنی ایسے کیوں کر رہی, کیونکہ اس کو آپ نے لبرٹی نہیں دی ہوئی, پرسنل لبرٹی. حالانکہ ہر انسان کا پرسنل رائٹ ہے اس کی کہ میری لائف کی پرسنل لبرٹی میرے پاس. یہی سبارڈینیٹ جب گھر جاتا ہے تو گھر میں اس کے بچے جو بھی کریں گے نا, تو آپ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرے بچے کر رہا ہے, تو ذمہ دار ہے اس کا.
وہاں پہ نہیں کہتا کہ سر آپ میرے باس ہیں آپ کیسے کہتے، آپ کہیں گے بھائی یہاں پہ تو میرا سبارڈینیٹ نہیں ہے، یہاں پہ تو تجھے پرسنل لبرٹی ہونی چاہیے. اس کو آگے لے چلتے ہیں تو آگے سے پاکستانی سبارڈینیٹ کیا کہتا ہے، سر میرے بچے کیا کریں گے، سر بڑے تائے ابو اس کے یہ کرتے ہیں، میرے ابا جی ڈیسیژن لیتے ہیں. آپ تو میں تو یہ تو آگے لے گئے ہیں، بچوں کے تو ماحول کے اوپر اثرات جہاں سے بھی آ رہے ہیں. میری سگی بیوی کا ڈیسیژن میرا سگا باپ لے رہا ہو تو میری تو لبرٹی کی دھجیاں اڑا دی آپ نے، میری تو غیرت یہاں پہ داؤ پہ لگ گئی کہ میں اپنی عورت کے ڈیسیژن بھی میں اپنے باپ سے لیتا ہوں. کوئی دور سے بھی آپ کی اسلامی یہ امتزاج اور نہج نہیں ہے کہ سسر بہو کا ذمہ دار ہے. کون سی ہو سے آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ بلکہ سسر بہو کو چھوڑیں، سسر پوتے کا بھی ذمہ دار ہے، تو سسر بہو کی اگلے کزن کا بھی ذمہ دار ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زبردستی کے ذمہ جو ڈال دیں نا، اس کو طاغوت بولتے ہیں. یہ آپ نے نیا سسٹم بنا لیا. یہ میں اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بھائی کے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں. اگر میرا بھائی زندہ ہے میرا بھائی ذمہ دار ہے، اور اگر میں اپنے بھائی کے بچوں کا ذمہ دار ہوں کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں، تو پھر میرا بھائی جو ہے نا وہ پوری طریقے سے ڈسکوالیفائی کر دیا ایز اے بالغ عاقل مین. ٹھیک ہے، یہ ایک میں نے بتایا ہے، 35 مسائل بتاتا ہوں. یہ تو آدمی کی لبرٹی اور لیڈرشپ کو آپ نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دی. غیرت کا کوئی کانسیپٹ، بھائی گھر سے ہی غیرت نہیں پریکٹس ہو رہی، غیرت بچپن میں ڈالی جاتی ہے نا. آپ کیسے آپ خود کہیں کہ ساحل بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، میں کہوں گا میرے ابو سے پوچھ لو. تو آپ کہیں گے بھیا تو کون ہے، اتنی تیری عمر ہو گئی تو نے بچے پیدا کیے ہوئے، تو کہہ رہا ابو سے پوچھ لو. 4 سال کا بچہ بولے میرے پاپا سے پوچھ لو تو سمجھ آتی ہے. 40 سال کا بندہ کہہ رہا ہے میرے ابو سے پوچھ لو. آپ خود سوچیں آپ نے دوبارہ مجھ سے کبھی زندگی میں کوئی سیریس بات کرنی ہے میرے سے؟ اگر میں آپ تیسرے سوال میں جواب دوں ابو سے پوچھ لیا میرے. صحیح بات ہے. یا ابھی آپ پوڈ کاسٹ کے لیے بنا میں ٹھہرے ہیں، میں پاپا سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں آؤں یا نہ آؤں. یہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. تو پھر باقی کے سارے معاملات میں ہم جب ایسے کر رہے ہوتے تو پھر ہم سمجھتے کیوں اس کو عزت کرتے. ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ہم چاہے فیک کریں یا نہ کریں، کہ جس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. ہمارے دادا جب تک زندہ ہوتے ہیں تب تک ہمارے باپ کے بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتے پاکستان میں. جب تک ابو جی زندہ ہوتے ہیں ہمارے کوئی ڈیسیژن ہوتے ہیں ہماری. تو میں تو حیران اس بات پہ نہیں ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پاکستان میں ہے. میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ پاکستانی مرد کی عزت کہاں سے ہو رہی ہے اس بیس پہ. عورت تو صاف کہنی چاہیے عورت کو کہ سائڈ پہ ہٹ بھائی تو ہے کون، تیرے باپ سے پوچھ لیتی ہوں میرے باہر جاؤں یا نہ جاؤں، کپڑے کون سے پہنوں، تو مطلب تو تیری اوقات کیا ہے، تو جب موقع ملتا ہے سپریس ہو جاتا ہے. نہیں ایسا ہوتا بھی ہمارے سوسائٹی میں کہ سسر کہتے ہیں جی بہو نے اگر کہیں جانا ہے تو مجھ سے پوچھ کے جانا ہے، جی میاں بیوی نے کہیں باہر جانا ہے ہم سے پوچھ کے نا. آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی میں نارمل بات ہے، نارمل بات. اسلام میں گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اٹس لائک اے کامن سینس تھنگ. میں اپنی ریت کا ذمہ دار ہوں، مگر میں اگر میٹر ہی نہیں کرتا ہوں تو پھر وہ میری ریت نہیں ہے نا. تو بچے کس لیے پیدا کیے میں نے؟ پھر اپنے دادا کے نام پہ نام رکھ دیتے ہیں پھر کہ بھائی ڈیسیژن تو انہوں نے لینے ہیں تو ہم کیا کریں. دوسرا جو اتنا گھناؤنا گناہ ہے، جو سب سے گھناؤنے گناہوں میں سے ایک ہے، وہ پرائیویسی بریچ ہے. لبرٹی بریچ تو ہوئی ساتھ پرائیویسی بریچ بھی ہو گئی، اور وہ بھی عورت کی پرائیویسی بریچ جس پہ آسمان لرز جاتے ہیں جب عورت کی پرائیویسی بریچ ہوتی ہے اسلام میں. اور پاکستان میں کون سی عورت کی پرائیویسی ہے؟ اللہ کی قسم باتھ روم تک مانیٹر کیا جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. یہ بے شرمی مان نہیں رہے ہیں پاکستانی، اور اپنی عورتوں کی پرائیویسی کے پروٹیکٹرز نہیں ہیں مرد. یہ اس لیے مجھے امید نہیں ہے پاکستانی مرد سے، کیونکہ اس کی ٹریننگ میں یہ چیز ہے کہ خیر ہے اتنے بڑے بڑے گناہ کی خیر ہے بیٹا، باقی کام تو کچھ رہ ہی نہیں ہے پیچھے. تیسری چیز، عورت کے اوپر جو کسی اور کے گھر سے آئی ہوئی ہے وہ والے فرائض نافذ کر دیے جو اسلام نے نہیں کیے ہوئے. میرے باپ کی خدمت کرنا میری بیوی کا کوئی فرض نہیں ہے. مجھے کوئی آیت دکھائیں یا کوئی حدیث دکھائیں، عزت کرے فرض ہے. وہ تو کسی کے باپ کی عزت دکھانا فرض ہے، صرف میرے باپ کی عزت کرنا تو نہیں ہے. میری ماں کی خدمت مسٹ کروائی گئی ہے، اور عورت کے کیریکٹر کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں اگر وہ میری ماں سے یا میرے باپ سے کسی بھی لیول کے اوپر کانفرنٹیشن کر لے. اور اس بیچاری کا کیا، اس کے پورے نسلوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور یہ کون دیتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ وہ مرد دے رہا ہوتا ہے جس کا اپنا ڈیسیژن زیرو ہوتا ہے. وہاں پہ لیڈرشپ دکھا رہا ہوتا ہے آگے. وہ کس کے آگے لیڈرشپ دکھا رہا ہے یار؟ تو اس عورت کے آگے جو تیرے ریت میں ہی نہیں آتی، وہ تیرے باپ کی ریت میں آتی ہو تو وہاں پہ لیڈر بنتا ہے، کیونکہ
اس نے اس پیراڈائم کو اللہ رسول کی بات سمجھ لیا ہوا ہے. یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہے. عورتوں سے سارے حقوق چھین لینے کا نام جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اور سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اگر میں آپ کو خالی حافظ صاحب بیوی کے حقوق کی لسٹ بتا دوں نا, اللہ کی قسم ایک بھی مذہبی آدمی شادی نہ کرے کہ میں تو ریڈی نہیں ہوا, یہ پورے حقوق کیسے پورے کروں گا میں. بیوی تو گھر کا کام نہ بھی کرے تب بھی اس کا حق ہے کہ بھائی کام والی لے کے آ. تو نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں آپ کو لسٹ بتاؤں نا جو اصلی کتب میں اصلی علماء نے لکھی ہوئی ہیں, یہ پاکستانیت کے اندر انفلوئنس میں آ کے انہوں نے زبردستی وہ کیے ہوئے, اور جو اللہ نے لکھا ہوا وہ آپ نے لکھ دیا ہے. تو پھر آپ بھی وہ یہودی راہب ہے نا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میری کتاب میں اپنا قلم چلاتے ہیں. جو یہ کہتا ہے نا کہ فرائض میں ہے, ساحل صاحب اپنی طرف سے مار, ان سے کہیں مجھے قرآن یا حدیث میں سے نکال کے دکھا, اور پھر میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا مقام عورت کو ملا ہوا ہے, بیوی کو اتنی زیادہ لبرٹی ملی ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا نا یہ لسٹ ایک دفعہ پبلش ہو جائے نا, عورتوں نے خود وائرل کرنی ہے لسٹ, مگر عورتوں کو خود ہی نہیں پتا, اللہ کی قسم کبھی کتاب نہیں کھولتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گوانٹانامو بے میں اپنے آپ کو پہلے سے سٹیزن شپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, گوانٹانامو بے کی سٹیزن, اور بڑی پرائڈلی بتا رہے ہیں میرا نکاح ہو گیا, میری تو کامیاب ہو گئی, میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی نکاح تھا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تو گوانٹانامو بے کی سٹیزن شپ پہ اتنی خوش کس لیے ہو رہی ہے. مگر سب کو پتہ ہی ہے گیا کہ بیٹا سب سارے گوانٹانامو بے میں, یہاں ڈنڈے ہی پڑتے ہیں, یہاں قید ہی ہے, یہاں پہ ہر چیز کیمروں کے اندر ہوگی. اللہ کی قسم میں حافظ صاحب میں تو سیشن ڈیل کرتا ہوں, میرے تو جی آپ کا بالکل. عورتوں کے بیڈ رومز تک میں شوہروں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. باہر کے ملک میں ہوتے ہیں یار, تم اپنی بیوی کو دیکھا ہے پرائیویسی بریچ کسے کہتے ہیں, ایسی جگہوں پہ ایسی مانیٹرنگ ہو رہی ہے آپ کی. میں گاڑی میں کیمرہ لگاؤں آپ کیا سوچیں گے, یا میں نہ لگاؤں کوئی بھی لگا دے کیا سوچیں گے آپ کو کون سی آزادی ہے پھر یار؟ اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو کیا ہے. آپ کو اگر کیمروں کی نوبت آ رہی ہے, اللہ بہت دیر بہت پہلے پانی سر سے بہت پہلے گزر چکا ہوا ہے. اور عورت کے وہ حقوق آپ نے چھین دی کہ وہ ہر وقت نظروں میں آپ کے. ایک آپ کی حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ اس کے بعد پاکستانی مرد نے میری ویڈیوز میں دیکھی, پاکستانی جوائنٹ فیملی کے مرد نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے کمینہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ چاہے کہ عورت اس کی 100% تابع ہو, اس کی بیوی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مجازی خدا کے ٹائٹل لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ کیا ہے؟ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے پہ آئیں, یا پاکستانی جوائنٹ فیملی سسٹم پہ آئیں, یا پھر پاکستانی مین سسٹم پہ آئیں. پھر دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم تو عورت کو جج اس بات پہ کرتے ہیں کہ تو میری 100% مطیع نہیں ہے تو اسلام سے فارغ ہے, حالانکہ وہ خود اسلام کے اس فیبرک کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بات کر رہا ہوتا ہے. ایک بھی عورت میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو بتا سکے کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کمینہ کہا ہے, تو پورا کا پورا ثابت ہو گیا. مگر وہ کیا کہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ تیری تو کوئی اوقات نہیں ہے, تیرے تو ڈیڈی کو بولوں گی بیٹا, ڈیڈی کو بھی نہیں, اس کے بھی ڈیڈی کو, ابھی دادا حضور بھی زندہ ہے اس کی. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اچھا سہیل بھائی, اب آتے ہیں تھوڑا ملٹیپل میرجز پہ. ایک طرف آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم اور عورت کے حقوق, یہ ساری ملٹیپل میرجز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, سائنس کیا کہتی؟ سر سائنس تو شروع دن سے ہمیشہ سے ہر جانور کو, ہر ذی جان کو کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو ورنہ نہیں بچو گے, ٹھیک ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے علاوہ سروائیول نہیں ہے. حیرت کی بات یہ یاجوج ماجوج کے بات سمجھ آ گئی, انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آخرت والے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. بس یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جنت میں امت پہ کثرت پہ فخر ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے کرتوتوں کی بنا پہ جنت میں نہیں جانے والا. تو ہم بچے کم ہی پیدا کریں, ہم شادیاں نہ ہی کریں جو ہمارے حالات ہیں. ملٹیپل میرج میں میری یہ رائے ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں اپنی فوٹو کاپیاں پیدا کرنی بند کر دیں. اٹ از رادر سمپل. سو ملٹیپل میرج اسلام نے بائی کانسیپٹ کم کی ہے. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ایک آدمی 100 200 سے شادیاں کرتا تھا. اسلام نے 4 تک لے کے, اسلام 1 سے 4 نہیں کرتا, 200 سے 4 کرتا ہے. تو جس کو یہ اعتراض ہے نا کہ وہ اسلام نے تو 4 شادیوں کی داد دی ہوئی ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے 400 سے 4 کیا ہے. ون والا کون سا ریلیجن ہے پہلے یہ بتا دیں. یہ ون والا ریلیجن کب آیا دنیا میں؟ یہ صرف یہ آج کل کے دور میں
یہ ایک خاص کمیونٹی نے اس کی پروپیگیشن کی ہے. اس کے پیچھے بھی نفسیات میں ایک خاص ڈیپتھ میں جا کے وار کرنا پڑتا ہے. وہ بچیوں کے اوپر وار ہوتا ہے جب وہ 5th 6th 7th ایئر میں ہوتی ہے. اس وقت وومنز برین کے اندر جس طریقے سے میٹا ڈیٹا انسٹال کیا جاتا ہے, وہ کسی اور دن کسی اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو بلیک بورڈ پہ سمجھاؤں گا. اس لیے وہ تڑپ اٹھتی ہے جب اس کا شوہر شادی کرتا ہے. اس کی 3 بیسک وجوہات ہیں, وہ تینوں ڈیپر سائیکالوجی میں ہٹ ہوتے ہیں. کہ اس کی ٹیریٹری بریچ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اجارہ داری. دوسرا اس کی لٹرلی ریئل اسٹیٹ بٹ جاتی ہے. تیسرا اس کا ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے. یہ تینوں رنگز ہیں, یہ تینوں رنگز آپس میں کنیکٹڈ ہیں. وہ کس جگہ پہ کنیکٹڈ ہیں کسی اور پوڈ کاسٹ پہ ضرور سمجھاؤں گا, مگر یہ تینوں کے تینوں رنگز ایکسٹرنلی انڈیوسڈ ہیں. یہ نیچرل فطرہ میں نہیں ہے, یاد رکھیے. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا وہ عورت کی فطرت میں یہ ہے, تو عورت کی فطرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تمام عورتوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا سوائے یہ اس لاسٹ پورے کے پورے دور سے شروع ہونے میں. اور اب ہمیں بائی ڈیفالٹ سیٹنگ مل رہی ہے لڑکیوں کو یہ اپنی بچیوں کو بتانے کی کہ وہ آدمی 2 نمبر ہے جو 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویوں کی بات کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے سنسیئر ہی نہیں تھا. آسان کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرج کے کانسیپٹ کے اوپر اتنی تفصیل کی جائے. میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں کہ پاکستانیوں کے جو حالات ہیں وہ شادیاں بھی کریں. اسے کہتے ہیں نا روزہ رکھنے سے پوری باڈی ریسیٹ ہوتی ہے, ہمیں پوری ایک نسل ریسیٹ کرنی پڑے گی پہلے. سو جن حالات میں آپ ہیں خدا کا واسطہ ایک بھی شادی نہ کرنا. سو دا ریئل تھنگ از کہ میرجز آر اے بیسک ریکوائرمنٹ. میرج از سنگل میرج صرف ایک نخرے والی بات ہے. اب نخرہ پال رہے ہیں ان ٹرمز آف سائنس, in terms of basic biological view of things. So یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ ملٹیپل میرجز کے اگینسٹ. میں پاکستان جیسے پاکستانیوں پہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ تصوف ٹھیک ہے مگر پاکستانیوں کے لیے تصوف ٹھیک نہیں ہے. سو بالکل اس طریقے سے ملٹیپل میرجز بائی ڈیفالٹ ہونی ضروری مگر پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یہ یاد رکھیے گا لڑکا ٹرین ہوا نہیں ہوتا دوسری شادی کے لیے, پہلی شادی کے لیے بھی ٹرین نہیں ہوا. تو یہ اتنی بڑی حق تلفی کرتا ہے نا 2 شادیوں میں یا 3 شادیوں میں, اور اس لڑکی کا ایموشنل فیبرک پہلے سے فریجائل ہوا ہوا ہے اور یہ آدمی ٹرین بھی نہیں ہوا ہوا. اب یہ مطلب آپ اپنی ماں اور بیوی میں بیلنس نہیں کر سک رہے تھے جوائنٹ فیملی والے, اور 2 بیویوں میں کیسے بیلنس کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹارچرس ترین روٹین آنی ہے ان لوگوں کو, اور ان لڑکیوں کے ساتھ وہ کچھ کرنا ہے. اس نے حق تلفی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیلنسنگ اتنا آسان ویسے بھی نہیں ہے. یہ اتنے کڑے لیڈرشپ کی یہ ریکوائرمنٹ تھی نا کہ اپنی ریت کے اندر 2 کنفلکٹنگ ویریبلس آپ ایک ہی رائی کے اندر انٹروڈیوس ہو جائیں. اتنی بڑی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. ہمارا تو لڑکا سڑک نہیں کراس کر سکتا, اس کی تو لیڈرشپ اسٹرینتھ ڈیولپ ہی نہیں کی جاتی. اس نے بیلنس کرنی ہے. وہ اس لیول پہ وہ بریچ کرتا ہے نا پھر حقوق کی, اس لیول کے اوپر کمپرومائز کر جاتا ہے. اور پھر میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھے ایک بیوی کی خدا اللہ مطلب اس لیول تک گناہ کرتے ہیں کہ ایک بیوی کی برائی دوسری بیوی سے کر دیتے ہیں جسٹ ٹو پلیز دا سیکنڈ وائف. مطلب آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ کس لیول کی بریچ ہے. اسلام نے آپ کو اتنی کڑی سزا دینی ہے اس بات پہ کہ ایک عورت کی ایک تو غیبت کر دی, دوسرا اپنی بیوی کی برائی دوسری بیوی سے کر کے بیلنسنگ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ اللہ کی قسم آپ سڑک کراس کرنے کے قابل بھی نہیں تھے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس لیول کی انٹینسٹی کا گناہ بتا رہا ہوں. آپ گھروں سے بھی نہ نکلیں, شادی تو دور کی بات ہے, کسی کی بیٹی کے یہ کام نہ کریں. دوسرا گھر تباہ کرنے کی مشین اس وقت پاکستانی عورت نہیں ہے, نہ اہل مرد ہے. کیونکہ ظاہر ہے کیپٹن آف دا شپ ہیز ٹو بی بلیم. کرکٹ ٹیم آتی ہے تو ہم کیپٹن کو پکڑتے ہیں, یہاں پہ ہم عورت کو نہیں بلیم کر سکتے. ایک تو شوق پورے کرنے تھے اس نے, اور خدا کی قسم ایک بھی دفعہ صحابہ کرام سے آپ ثابت کر کے بتائیں شوق کے کو ریکگنائز کیا ہوگا کہ میں نے اور بیویاں رکھنے کا شوق ہے. یہ اسلام کا امتزاج ہی نہیں ہے, یہ گریس کے ہی خلاف ہے کہ میں نے شوق رکھے ہوئے جی میں نے عورتیں رکھ لی. یہ مسلمان کی شان کے ہی خلاف ہے. شان تو بہت آگے کا لفظ ہے, یہ مسلمان کے بیسک میرٹ کے ہی خلاف ہے. آپ نے کون سے اکبر بادشاہ سے یہ فلیور لیا یا پھر منگولوں سے لیا یا پھر کسی ایسے افریقہ کے قبیلے سے لیا کہ یو لائک ٹو ہیو مور ویمن ان یور ہاؤس, اور وہ بھی آپ نے ان کے اپنے شوق پورے کر رہے ہو. اب کیا کروڈ ٹرمینالوجی نہیں میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں. آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا اسلام نے بیوی کس کو کہا ہوا ہے تو اللہ کی قسم وہ صرف اور صرف ایک خوف طاری ہو جائے گا اس کو, یار اتنا بڑا ذمہ میں ایک آدمی کیسے پورا کرے گا. اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں حقوق نسواں میں ایک سکیونیس دکھا رہا ہوں عورت کی طرح. عورتوں نے یہ ٹرین کیا نا لڑکے, میں عورتوں کی بات ہی کر رہا ہوں, یہ امیوں کی بات کر رہا ہوں. زیادہ خوش نہ ہو خواتین, آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ وہ نااہل رہیں,
اور حق تلفی کریں ان عورتوں کی. سو دس از ٹرائیفیکٹا, یہ اوپر سے چلتا ہوا آتا ہے. ماماز بوائز بیٹھے ہوئے ہیں, مین چائلڈ بولتا ہوں, بایولوجیکلی مین ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی چائلڈ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کا. وہ کرتا ہے پھر شوق پورے کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے یوٹیوب دیکھ لی ہوتی ہے یا نیٹ فلکس, اس نے کہا ہوتا ہے. اوپر سے یوٹیوب کے مسلم اسکالرز بھی لگے ہوتے ہیں, تو سوشل میڈیا بھی, اور کہ مسلمان کو 4 شادیوں کی اجازت ہیں. وہ بڑا کیس بھی چل رہا تھا, میں نے فالو نہیں کیا, کہ بندے نے کوئی معافی بھی مانگی ہے کہ میں نے یہ کیوں بول دیا کہ مجھے اجازت ہے. جی جی, وہ دانش تیمور کا وہ معاملہ چل رہا تھا. جی جی جی, مطلب سوچیں ذرا کتنا پریشر اس بات پہ کہ میں نے اسلام کی ایک شک کو ظاہر کر کے اپنے اوپر ظاہر کرنے کی کوشش کی. کوئی بات ہے کرنے والی؟ مطلب سوچیں وہ بندے پہ کیا پریشر ہوگا کہ وہ معافی مانگنے کے اوپر آ گیا. سوچیں کیا پریشر, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ امیوں کی طرف سے پریشر آ رہا ہے نیچے. سوسائٹی کا, سوسائٹی نے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا, ہر گھر کا ہے. جی, صرف اور صرف امی اپنے بیٹے. جب آپ دیکھیں گے نا کہ بیٹا نااہلی کر رہا ہے یا اس ایموشنل فیبرک کو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں, عورت کی عزت کرنا باپ سکھاتا ہے. یاد رکھیں, باپ جس طریقے سے اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتا ہے, بیٹا اسی طریقے سے عورت کو ٹریٹ کرتا ہے. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. اور لڑکیوں کو کس طریقے سے کتنی سینسٹیو مخلوق ہے ایک خاتون, اور لڑکی کو کموڈٹی نہیں سمجھنا, لڑکی کو اپنے گھر کی اونرشپ دینی, وہ لڑکے کی ماں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. اوکے, لڑکی کی تکریم اور لڑکی کی جو کا تحفظ ہے نا, یہ ماں باپ کی کمبینیشن سے بیٹے کے اندر آتی ہے. اب ظاہر ہے پاکستانی کلچر میں تو لڑکی ویسے ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا. وہ جتنی بڑی 30 مار خان تھی, شادی کے بعد شوہر کی چلنی ہے, جو مرضی کر لے وہ. اور اس فیبرک کے اندر اگر لڑکا ٹرینڈ نہیں ہے, اس کو غوطے پہ غوطہ نہیں دیا گیا کہ بھائی انسانوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, وہ بھی لڑکی ذات کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, وہ بھی بیوی, مطلب 3 سٹیجز, وہ بھی مطلب تیرے بچوں کی ماں. اگر تو نے غلطی کی, تیرے بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے, تو پھر اس ٹریننگ کے بغیر آپ, خدا کا واسطہ, آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے. آپ مسلمان عورت کے تو قابل نہیں ہوئے. ویسے آپ نے شوق پورے کرنے ہیں کہ جی میں بھی 4 بیویوں والا مرد ہوں, تو آپ ایسا کریں, آپ پوچھ کے دیکھ لیں, سیمپل لے لیں. 2 بیویوں والوں کے بھی جو ایموشنل ٹراماز ہے نا, اس کا پیرابولا بنتا ہے سائیکالوجی میں. وہ جس جگہ پہ ڈراپ کرتا ہے نا, وہ اس کی 7ویں 8ویں سال کی ریگریشنز ہیں. یہ بچپن کے جو ڈیفیکٹس ہیں جو کہ سائیکالوجی میں ہوئے ہیں. ایسے گراف جاتا ہے ان کی ایشوز کو, تو میں تو پلاٹ کرتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے. یہ جو پیرابولا ہے نا, اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایشوز کس ایج سے کون سا ایشو سائیکالوجی میں کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. کنسٹرکٹ کا تو مطلب غلط ہوگا, ٹریٹ نہیں کیا جاتا. تو جب آپ میرٹل ایشوز کو دیکھتے ہیں, تو آدمی کے 7th 6th 5th 9th ایئر آف دا بوائے سے وہ والے ایشو اسٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ بیویاں رپورٹ کرتی ہیں, جو خود بھی وہ رپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ کپلس کاؤنسلنگ میں تو خود بھی جاتے ہیں نا میاں بیوی. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو اماں ابا کا ترکہ ہے, جو گفٹ تھا جو مجھے اپنی بیوی کو دینا پڑا. اٹ از سچ اے بگ پرابلم. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیپٹن آف دا شپ, طلاق کا ذمہ میں صرف آدمی کو دیتا ہوں, گھر ٹوٹنے کا ذمہ میں صرف آدمی کو دیتا ہوں. کیونکہ اگر آپ بیلنس نہیں کر سکتے تو آپ نہ کرتے. آپ کو گیم نہیں کھیلنی آتی, آپ وائٹ کٹ پہن کے قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے, آپ کہہ رہے ہیں ادھر بھی چوٹیں لگی ہوئی, ادھر بھی لگی ہوئی, بھائی تم نہ کھیلنا تھا کدھر. تو ایک کچھ لیجیٹمیٹ ایررز ہوتے ہیں جو کہ چلو ایکسیپشنل کیسز ہیں, مگر آپ کے ہر روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں, ہر سال کوئی مسئلے ہیں. مطلب آپ کو پتا ہے ڈیورس ریٹ پاکستان کا رجسٹرڈ ڈیورس ریٹ, ابھی ان رجسٹرڈ کی باتیں نہ کریں, میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. ابھی میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں کچھ. رجسٹرڈ ڈیورس ریٹ تو آپ گوگل کر لیں پاکستان, وہ تو پتہ چل جاتا ہے, وہ 300 ٹائمز بڑھ چکا ہے. ہر سال 300 ٹائمز بڑھ رہا ہے پچھلے 7 سالوں میں. اور یہ میں کم بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے 2 سال سے تو چیک بھی نہیں کیا, 2021 22 23 تک ہمارے پاس آیا ڈیٹا جو کہ گوگل نے پڑھا ہے. میرے پاس وہ ڈیٹا ہے جو میں آپ کو بتاؤں تو میں آپ سے کہا آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. پاکستان وہ ملکوں میں سے ایسا ملک ہے جہاں پہ عورتیں طلاق ہونے کے باوجود اپنے شوہروں کے گھر میں رہ رہی ہیں, جو کہ ان کے شوہر نہیں ہیں. اب یہ ایسے لوگ ہیں جو 4 شادیوں کی باتیں کریں گے, جوائنٹ فیملی کی شادی باتیں کریں گے. میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں, آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ کیجولی طلاقیں دی ہوئی ہیں, غصے میں طلاقیں دی ہوئی ہیں. ہر سال 2 3 4 طلاق ہو جاتی ہے. ہر تیسری عورت کی طلاق ہوئی, اور نہ عورت گھر چھوڑی ہے اور نہ ہی مرد, ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. جب اسلام ڈیپ بچپن سے نہ ڈالا جائے تو آپ ایسے کانسیپٹس کو پھر کیجول لیتے ہیں.
اور بچوں کو بھی پتا ہے ماں باپ کی طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں, مگر کسی کو کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے, کیونکہ دین کی وہ سینسٹیوٹی جو جسے کہ میں نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ جہاں پہ غضب کرتے ہیں نا وہ دکھانا پڑے گا کہ یہاں پہ غضب کی بات ہے. اور یہ واحد چیپٹر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا طلاق کے چیپٹر پہ کہ میری آیتوں سے کھیلنا مت, میری آیتوں سے کھیلنا مت. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا سیگا استعمال رکھا تھا کہ تم سب کچھ کر لینا, چلو اتنے سیریس نہیں ہو, مگر یہاں پہ اس موقع پہ اگر تم نان سیریس ہو گئے تم نے نسلیں تباہ کر دینی اپنی. ابھی ایک مسئلہ چل رہا تھا ایک اور ملک میں آپ کو نہیں پتا, وہ اسکالرشپ پاکستان میں اتنا وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی کہ حنفی اور سلفی طلاق کے نا کیسز کے اوپر نا کیا پتا آپ نے کور کیا اس کو بھی, مگر پاکستانی نہیں ہے, موریتانیہ کے ایک شیخ ہے, انہوں نے انڈونیشیا کے ایک شیخ سے بڑا ایک ڈیبیٹ کی ہوئی ہے امریکہ میں, بڑا اچھا ایک اینگل دیا تھا انہوں نے. بہرحال ایک سلفی ہیں اور ایک حنفی ہیں یا حنبلی جو بھی ہیں, تو وہ 3 طلاق اور ایک مجلس میں ہوگی تو 1 طلاق, نہیں تو 3, وہ آپس میں یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ایک عرصے سے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم طلاق کی بات نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی قسم آپ لوگ اس بات کو بہت کیجول کیوں لے رہے, ہم زنا کی بات کر رہے ہیں, یہ زنا کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. یہ پاکستانی دیکھیں ہمیں کس اینگل سے نا بس کس طریقے سے بس کبوتر نے بس سر دابا ہوا بیچ میں. اس ٹاپک کو انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ طلاق کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. دس از اے ٹاپک آف زنا, کہ اگر یہ بات اس بندے کی ٹھیک ہوئی تو میں ساری عمر زنا کرتا رہا ہوں, وہ عورت زنا کرتی رہی ہے, اور اگر میں غلط ہوا ہوں تو وہ حلال ہے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اسلام کتنی بڑی اور کتنی بیسک چیز ہے. مگر ہم دیکھیں طلاق ہے, خیر غصے میں طلاق دی ہوگی, وہ بھیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت آپ اپنے مطلب آخرت کا سب سے بڑا گڑھا کھودنے لگے ہیں ادھر. اور یہ میں کیوں طلاق کی باتیں کر رہا ہوں ادھر, کیونکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ ملٹیپل میرجز, لڑکا تیار ہے, جوائنٹ فیملی, اللہ کی یہ ہے اس کے نتائج. آپ مجھے آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ادھر, اتنے سارے لوگ سنیں گے, ایک عورت بتا دیں, مرد تو آپ کو پھر مل جائیں گے جو میری اس بات کو ریفیوٹ کریں کہ عورت کی حق تلفی نہیں ہوتی جوائنٹ فیملی سسٹم میں. ایک بندہ مجھے بتائیں جس کو آج پہلے سے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اب میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرنا اسلام میں اس کا فریضہ ہے. یہ پہلی دفعہ کیوں پتہ چل رہی ہیں آپ کو باتیں؟ مطلب میں کوئی ایسی انوکھی کتابیں پڑھ کے آیا ہوں کہ جو مطلب میرے کسی بزرگان نے لکھی ہیں. بھائی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ کی بیوی کو کس نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ مجھے ایک جگہ لکھا ہوا دکھائیں. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت خود نہیں کر سکتے, آپ نے کام والی لکھا کے لے کے آ گئے آپ, اور اس کے اوپر آپ نے کوڑے بھی برسائے اس کو. سوری, اسلام نہیں ہے, آپ خود ایک فرعون ہے, آپ نے ایک عورت کے ساتھ یہ کام کیا. اور ان باپوں کو میں بتا دوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے تابع رکھا ہوا اپنے گھروں میں, اس کی شادی نہیں, آپ شادی کے قابل ہوئے تھے, آپ اپنے بیٹے کے رشتے کیوں لے کے جا رہے؟ آپ لاہور کے گھروں میں جائیں گے, ہاں میں اب ایک گھر لے چکا ہوں, اس میں میرے بچے بھی رہتے ہیں, بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں, میرے پاس اتنا پیسہ, آپ شادی کے قابل ہوئے, آپ کا بیٹا نہیں شادی کے قابل ہو اگر وہ آپ کے تابع ہے. زیادہ تر ان باپوں کی شادی ہونی چاہیے جو خود رشتے لے کے جا رہے ہیں اپنے بیٹوں کے. You guys are not training able men. آدمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, اس کی شادی نہیں کر سکتا, وہ بھی ڈیسیجن اپنی غلط ڈیسیجن لے رہا ہے, خود لے رہا ہے. ڈیسیجن خود لینا ضروری ہے. آپ کو پرسنل لبرٹی نہیں ہے, آپ نے کیا خاک ڈیسیجن لینے. سلوی ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ہوم سکولنگ کے حوالے سے, آپ اس پہ کیونکہ آپ کے بڑے ریسرچ اور آپ اس پہ بڑی بات کرتے ہیں, تو ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی تربیت کیسے کریں؟ اگر اسکول نہیں بھیجیں تو ہوم سکولنگ میں کیسے ہم اس کو معاشرے میں کانفیڈینس اور وہ ساری چیزیں کیسے آئیں گے اس کے اندر؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ہو اسکول نہیں بھیجیں گے تو تربیت کیسے کریں گے؟ پہلے تو مسئلے کی شناخت کر لیں. اسکول بھیجنے کے بعد اس غلط تربیت کو ٹھیک کیسے کریں گے, یہ ایک اصلی سوال ہے. ٹھیک ہے, پہلا تو یہ مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ یہ ہے, کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے کہ اسکول نہیں جائے گا تو تربیت کیسے کریں گے, مسئلہ ہے کوئی شک نہیں, مگر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں بھیجنے کے بعد اب وہ آپ کا بچہ نہیں رہا. یہ میں سائنٹیفک, ایکیڈیمک اور اسلامک پرسپیکٹیو تینوں بتا رہا ہوں. آپ پورے سسٹم میں 12 سال کی ٹریننگ دلوائیں گے اس کو, جس میں وہ موسٹ پروڈکٹیو آورز اس میں دے گا, اور صرف سونے کے لیے گھر آیا کرے گا. دیٹس وٹ دا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم از. اور 5 دن ہر ہفتے کے یہ کام کریں گے آپ, اور ایک ہفتہ نہیں, 52 ہفتے ہر سال کے, اور 10-12 سال تک آپ دیں گے. اللہ کی قسم, اس سے
زیادہ اسٹرکٹ، اس سے زیادہ ڈیپ، اس سے زیادہ، اور وہ بھی اس ایج میں جس ایج میں بچہ، اب تو 2.5 سال کے بچے، بدبخت ایسے ماں باپ ہیں جو 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول میں ڈال دیتے. میں خود آخرت میں انشاءاللہ مقدمہ کھینچوں گا آپ سب پہ کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا تھا. میں خود کھڑا ہوں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے خود جانتے بوجھتے ہوئے اپنی نسل کے ساتھ دیکھیے. ایسے تو سانپ بھی نہیں کرتا، اپنے بچے نہیں کھاتا. 2-2 2.5 سال کے بچوں کو آپ اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیے. بہرحال 10 سال اس ایج میں، جس ایج میں سب کچھ یا ٹھیک ہو سکتا ہے یا خراب ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا، 12 سال کا کر دیا، وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ. پہلے 12 سال ہی ہے جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے پہلے 12 سال میں ہونا ہے. سو اب تو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر میرے بہت کام ہے. آپ ایک تفصیل میں جائیں، آپ کو پتہ چلے سائیکولوجیکل، فیزیولوجیکل، ایموشنل، سائیکو سوشل، سوشل، مینٹل، یہ فزیکل، یہ سارے ڈیمیج میں نے پورے کے پورے اسیس کر کے نمبرز کے ساتھ پبلش کر دی. پیرنٹنگ کی ورکشاپ میں کرتا ہی ایسے ہوں کہ بھائی فزیکل کوشچنٹس، مینٹل کوشچنٹس، ایموشنل کوشچنٹس اور اسپرچل کوشچنٹس، یہ بچے کے پہلے 12 سال میں بڑھانے کیسے. 13ویں سال میں آپ پیرنٹ نہیں. 13 سال کا بچہ کسی کا بچہ نہیں ہوتا. 13 سال کا بچہ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے. 13ویں سال کے بعد اگر وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے تو وہ اماں اور ابا کی کوتاہی ہے. صاف سمجھ آتا ہے. کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو نا کہ آپ کی پیرنٹنگ ماڈل کیا ہے، تو اس کے 13 14 15 سال کے بچوں کو دیکھ لیا کہیں اگر بھی وہ بچے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ہیں وہ جن کی بعد میں کچہریوں میں ان کی شکلیں آئیں گی 10 20 سال بعد. یہ بچوں کی کسٹڈی کے کیس لگیں گے، جیلوں میں ہوں گے، یا پھر یہ نواز شریف، عمران خان زرداری بنیں گے سارے کے سارے. کیوں؟ کیونکہ دیر بینگ اسٹل مین چائلڈ ہے سارے، ڈیسیژن میکر نہیں آنے دیا. کیا 13 سال کے بچے سے آخرت میں سوال نہیں ہونا؟ اللہ کی قسم ہونا ہے. کیا 13 سال کی لڑکی سے نہیں سوال ہونا آخرت میں؟ کیا سوال ہونے آخرت کے؟ سوچیں، اللہ کی قسم ہونے. تو آپ کے بچے کسی بھی سوال کے قابل نہیں ہوئے، وہ والے سوالوں کے قابل کیسے کریں گے، جواب دیں گے؟ مطلب میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ میتھس کے خلاف ہے یا اسلام کے خلاف؟ اللہ کی قسم قرآن میں، اللہ کی قسم حدیث میں. اب آپ کا بچہ آخرت کے سوال کیسے جواب؟ آپ دنیا میں تو وہ سڑک نہیں کراس کر سکتا، ابھی تک دودھ پیتا ہے، ماں کی گود میں سے نہیں نکل سکتا، باپ کے پروں میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. میں ابھی 13 سال کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں اللہ کی قسم 30 سال کے بچے اپنی ماؤں کے پروں میں بیٹھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بالکل صحیح. آپ آئیں ہوم اسکولنگ کے اوپر کہ اب آپ نے پہلے 12 سال، پہلے 16 سال او لیول اے لیول تک بچے کو پورے کے پورے ریجیمنٹڈ سسٹم کے اندر ڈال دیا. وہ ریجیمنٹڈ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جس میں میں خود نہیں بتاتا، آپ جا کے اپنے ٹیچر سے، فزکس کی استانی سے جا کے فزکس کے، میتھس کی استانی سے جا کے میتھس کے، اسلام کے اسلامیات کے جو آپ کے اسکول کے ٹیچر ہیں اسلام کے، وہ والے سوال کریں جو آپ اللہ کی قسم صرف یوٹیوب سے اٹھا کے لے کے جائیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سسٹم میں بھی نااہل ہے جو وہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں. یہ ان کا اپنا سسٹم نہیں ہے نا، یہ اس سسٹم کے بھی سب سے نااہل ڈیفیکٹوز ہے. جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا مسجد پہ جا کے محلے کی مسجد میں خطیب کیا بول رہا، اللہ کی قسم وہ اسی لیول پہ ڈیفیکٹو ہے جتنا آپ کی محلے کا مسجد کا خطیب ہے جس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا مگر وہ کفر لگا. اسی طریقے سے وہ برکت علی ماڈل اسکول کی میم شمائلہ بھی اتنی نااہل ہے، وہ فزکس میں کر رہی ہے وہ کام، وہ قرآن میں کر رہا ہے، وہ میتھمیٹکس کے ساتھ یوسف بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ صرف 40,000 50,000 1 لاکھ کی تنخواہ لے کے وہ ٹوٹل پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور سمر کے اندر کوئی فارغ بھی کر دیتا ہے یار گرمیوں کی چھٹیوں کی تنخواہ کیوں دیں، بچے تو آ نہیں رہے. یہ پاکستان کا اور بچوں سے فیس لی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اس پہ میں بہت کہتا ہوں کہ اسکول والے بہت بڑا ظلم کرتے ہیں جو اساتذہ کو تنخواہ نہیں دیتے گرمیوں کی. آپ پھر میرا مقدمہ سن نہیں دے رہے ہیں. اسکول والے سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں اسکول کھول کے، یہ بعد میں ہوتا ہے جو تنخواہ نہیں دیتے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں. ٹھیک ہے، آپ نے پھر وہی کام کیا، فضائل الاعمال میں مسئلہ نہیں، جو لوگ بول رہے ہیں وہ وہی والا مسئلہ کر رہے ہیں. اسکول اٹ سیلف جو ریجیمنٹڈ اسکیم کے تھرو مینٹل، سائیکولوجیکل، فزیکل، ایموشنل، اسپرچول جتنے بھی ڈیمیج کر رہا ہے، اللہ کی قسم یہ ریکوریبل نہیں ہے. سائنس کے اندر یہ ریکوریبل نہیں ہے. 7ویں سال میں آپ کے برین کے پونڈس طے ہو گئے اتنے ہی. 11ویں سال میں پری فرنٹل کورٹیکس بننا شروع ہوتا ہے، یہ والا حصہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہاں پہ جا کے تیرے توق لگاؤں گا، آسمان سے زنجیر آئے گی اور ماتھے پہ کلیکٹ ہوگی، پیچھے نہیں ہوگی. پیچھے کیا، یہاں پہ کیا ایسا خاص بات ہے، ہمیں آپ پتہ ہے نا کیا بات ہے کہ یہاں سے سوچ کے فیصلے کرتے تھے نا. تو یہ وہ پری فرنٹل کورٹیکس ہے جس کو سینٹر آف ریشنل کہتی ہے اب سائنس، کہ انسان جدھر بھی ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے وہ یہ پری فرنٹل کورٹیکس سے کرتا ہے. یہ نہیں نہ پڑھتے قرآن اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ
وما تعلمون, تم نہیں جانو گے کہ میں نے تمہارے لیے خیر کدھر کدھر رکھی ہوئی ہے, اس کو نہیں تم سمجھو گے کہ افلا تعقلون, تو نہیں کھولے گا اپنی دماغ کو کہ تو نہیں عقل کرے گا کہ میں تجھے کیوں, تیری خیر اس میں کیوں تھی. یہ پری فرنٹل کورٹیکس 12ویں سال میں بنتا ہے, 11ویں سال میں شروع ہوتا ہے, 20-25 سال تک چلتا ہے, مگر میجر حصہ 11, 12, 13 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا, ریشنل کا, تھنکنگ کا سینٹر. ٹھیک ہے, صحیح حق باطل کی تمیز, صحیح غلط کی شناخت یہاں پہ. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے پھر, اگر آپ کا ریشنل نہیں بنتا, اس سے پہلے آپ کی پیراڈائم سیٹ ہو رہی ہوتی. جو کچھ سارے لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی بات ہے, وہ رسول کی بات ہے, جو لوگ سارے کہہ رہے ہیں, جو لوگ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں یہی حق ہے. یہ اس پیراڈائم کے اوپر بچے کی پوری کی پوری سائیکالوجی سیٹ ہو رہی تھی. تو آپ مجھے بتائیں کون سے اسکول میں ایسا سسٹم ہے کہ جس کے تھرو آپ نے فیوچر کے سمجھ لیں 50 سال کے پرابلم جو اس وقت مسلمانوں کے ہیں یا انسانوں کے ہیں, آپ بہت لبرل ہیں, آپ انسانوں کو لے لیں, آپ کو میں بہت بڑا موہب لگتا ہوں, آپ دنیا کے مسائل لے لیں, پولیٹیکل ایشوز لے لیں, سائیکو سوشل ایشوز لے لیں, فائنینشیل اکنامک ایشوز لے لیں, کہ اب اگلے 100 سال کے کوئی سے 3 ایشوز آپ کو پتا ہوں, سمجھ لیں آپ کو پتا ہے, ان کے لیے 50 سال بعد آنے نا, وہ آپ کے بچہ اس وقت ہوگا بڑا, اس کے لیے کون سے دماغ کے حصے اس وقت چاہیے تھے, وہ سارے تو آپ نے ابھی لاک کر دیے. 30 پوائنٹس IQ 12 سال میں اس وقت کا اسکول ڈاؤن کر دیتا ہے. اسکول کے اندر پہلے 14 سال میں آپ کا 30 پوائنٹس IQ ڈراپ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ حصہ لاک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فریج نہیں ہے کہ میں نے 10 سال بعد بھی کھولا تو چلے گا, یہ دماغ ہے, اگر آپ نے شروع میں نہ اس کو استعمال کیا وہ ایسا نہیں بنے گا, سمجھ رہے ہیں, اور اگر غلط استعمال کیا تو وہاں پہ نیورل لاکنگ ہو جائے گی, اس کو کوگنیٹو لاکس بولتے ہیں. ہر انسان کو اسکول کوگنیٹیولی لاک کر دیتا ہے, وہ حصے لاکڈ ہیں جو کہ موسٹ اماؤنٹ آف پوٹینشیل رکھتے تھے فار ہیومن گروتھ اینڈ لیڈرشپ, ڈیسیژن میکنگ, پرابلم سالونگ, کریٹو تھنکنگ, آل آف دوز اسٹف. اس لیے کبھی بھی آپ نقشہ پلاٹ کریں تو آپ دیکھیں گے انسان کی سائنس کے اندر بھی, لٹریچر کے اندر بھی, دین کے اندر بھی, آپ پچھلے 100 سال کے اندر گراف دیکھیں تو پتہ چلے گا اب ایجادات بھی وہ نہیں ہوتی, اب ایون فزکس کی کوالٹی بھی ڈاؤن ہو رہی ہے, اب اکنامکس کی کوالٹی بھی ڈاؤن, پرابلم سالونگ ختم کر دی, کریٹیوٹی ختم. کیا ایسا واقعہ ہوا ہے پچھلے 200 سالوں میں, اسکول سسٹم, ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیے, ہم نے IQ ڈراپ کر دیے. اب IQ ایک چیز ہے, اس کا میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ کو سب کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ لوگوں کو تو IQ کا ہی نہیں پتا ہوگا نا, یہ تو IQ ہمارا پاکستانی ہوگا. کسی بھی کمپنی کے CEO میں اور اسی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ میں صرف 2 پوائنٹ آف IQ کا فرق ہوتا ہے آن ایوریج. IQ اتنی بڑی چیز ہے, اور ہم 30 پوائنٹس ڈراپ کرتے ہیں اسکول کے اندر پہلے 10 سالوں میں. سوچ لیں, ابھی میں EQ پہ نہیں آیا ہوں جس کی وجہ سے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے اور ایک دوسرے کو دلوں میں اپنی تکریم محفوظ کروائیں گے اور آگے لے کے چلیں گے. آپ مجھے اور میں آپ کے اوپر ریلائی کروں گا. وہ صرف IQ نہیں ہے, وہ 4 کوارڈرنٹ سے, میں نے سبھی ایک کوارڈرنٹ کا ایک حصہ بتایا آپ کو. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے بڑا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. جو آپ نے کہا نا اسکول نہ بھیجیں گے تو تربیت کیسے کریں گے, اگر اسکول نہیں بھیجیں گے تو ایٹ لیسٹ یہ والے گناہ تو نہیں ہوں گے, کیونکہ اسکول بھیجنے کے بعد یہ جو کچھ ہوگا یہ آپ نہیں ریکور کر سکتے. دس از سم تھنگ ارریکوریبل. 15th ایئر کے بعد برین نو میٹر واٹ یو ڈو, آپ نیورو پلاسٹک کانسیپٹس ہی ڈالے جائیں گے. کسی خاص لوب کو نیورو پلاسٹسٹی کے تھرو بار بار CBT خاص تھراپی کے تھرو اس جگہ پہ اوپر کچھ نیورونل فائرنگ کرائی جائے گی, کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے, ورنہ آپ برین سائز بھی نہیں بڑھ سکتا اور برین ایکٹیویٹی اور برین پوٹینشیل آپ نے 0 کر دیا ہوا. اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ. اب میں اس وقت نا جو آپ کہہ رہے تھے نا کدھر ہوں, میں اس وقت انگلینڈ میں ہوم اسکولنگ پوری طریقے سے لانچ کرنے کے لیے نا ٹیم ہائر کر رہا ہوں. روز 6-7 بندے ہائر ہو رہے ہیں کیونکہ اٹس اے ویری ویری سینسٹیو پروجیکٹ. میرا میتھمیٹکس کا, فزکس کا, کیمسٹری کا, اسٹیم کا پورا کمپیوٹر سائنس کا کریکولم جن لوگوں کے تھرو الحمدللہ ایسا چیتا مجھے ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب آپ آتے ہیں تو لوگ پھر اللہ تعالیٰ گفٹ کو دیتے ہیں, جو کہ برکلی میں, پین میں, جانس ہاپکنس میں, یہاں پہ مسلمان پاکستانی ہیں جو والنٹریلی میرے پاس آئے ہیں کہ ہم بنا کے دیتے ہیں تجھے کریکولم, کیونکہ وی بلیو کہ جو پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے, ہم کب سے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ہمیں ان کی زبان نہیں آتی یا ان کو ہماری زبان نہیں آتی, ہم بہت ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں. وہ بھی اسی مشن کے اوپر تھے. یو پاکستانیز اینڈ انڈین مسلمز آر کنیکٹنگ ٹو یو, وی وانٹ ٹو ڈو دس فار اسلام. سو انہوں نے ایسا مجھے کریکولم دیا ہے جس میں ہم
پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ایک بچے کو سالوں میں میجر کرنے کی بجائے اس کو پروجیکٹ میں میجر کر رہے ہیں کہ کس لیول کا پروجیکٹ یہ خود ہی بنا دے. ٹھیک ہے. جب وہ پروجیکٹ پورا کرے گا تو اگلے پروجیکٹ کے لیے کوالیفائی کرے گا. مطلب 60 آڈ پروجیکٹ صرف میتھمیٹکس کے. جو 60th پروجیکٹ ہے نا وہ بچہ 4.5 سالوں میں 60th پروجیکٹ پہ پہنچ جائے گا. تو 4.5 سالوں میں پرابیبلٹی کوشچن رن کر رہا ہوگا جو ہمارے PhD بھی نہیں کر سکتے. اوکے, تو یہ اصل میں اتنی سی تھی یہ. ٹھیک ہے. ہم نے وہ بہت ہوا بنائی تھی. ہم نے کس نے اسکول سسٹم نے ہوا بنائی تھی. ایک اتنی سی کتاب کو 10 سال تک پڑھانے کی ترکیب پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم. بڑے بڑے فراڈیوں پکڑتے ہیں نا وہ جو آج جو کہ وہ اقرار وسلنا کہ فراڈ پکڑا گیا, اسکول میں جا کے کیوں نہیں پکڑتے کہ سر یہ ٹوٹل فزکس کی کتاب تھی آپ نے 12 سال میں پڑھانی تھی, اس سے بڑا فراڈ. یہ میتھمیٹکس کی کتاب آپ نے جو کہ کوریلیشن نہیں کور کرتی. آپ میٹرک میں تو بیسک جیومیٹری نہیں کور کرتے, ٹرگنومیٹری نہیں کور کرتے, اتنے اوپر ایپیڈرمل لیول کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 سال تک ہم نے پیسے بنانے کی مشین بنائی ہوئی. خالی یہ 5 سال میکسیمم بتا رہا ہوں جو میرا میکسیمم تھرو پٹ ہے میتھمیٹکس کا, فزکس کا. 231 پروجیکٹس مجھے دیے انہوں نے اسٹیم کے, خالی 231 پروجیکٹس کرنے. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا تھا 1000 بھی ہوتے تو کم تھے. میں تو بچے کو ساری عمر کے لیے انوالو کرنا چاہتا ہوں نا. ہم تو طالب علم رہیں گے ساری عمر. یہ مجھے اور آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم سے ملا تھا کہ ماسٹر کر لیتے ہی بس, اب دوبارہ زندگی میں کتاب نہیں کھولے گا تو. سمجھ رہے ہیں, کتاب کھولنا آپ کی اور میری حد تک میں آئے گا کہ تو ابھی بھی پڑھتا ہے. یہ پچھلی نسلوں کے گفٹس ہیں ہمیں. مسلمان کی شان یہ تھی کہ مرتے دم تک طالب علم تھا, اس لیے اسلام ترقی پہ تھا. اب مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس نے BA کر لیا بس اب صرف نکاح کرے گا, نکاح نامہ پڑھے گا تو, اور کوئی کتاب نہیں پڑھے گا. اور عورت کا تو یہ حال کیا کہ وہ نکاح نامہ کے لیے ہی تیاری کر رہی ہوتی ہے بیچاری. اس کو تو نوکری بھی نہیں کر, مطلب اس نے تو کچھ بھی نہیں کرا, اس نے شادی کرنی ہے تو اس کا نکاح پہلے ہو گیا تو اس نے اس وقت چھوڑ دینی ہے کتابیں. وہ میرے خیال اکبر الہ آبادی کا کسی کا کوئی ایسے شعر ہے نا, BA کیا نوکری کی اور مر گئے, ایسا کچھ ہے میرے خیال ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے کہ بس یہ ڈگری کی اس کے بعد نوکری کی اور مر گئے. انہوں نے مروایا ہے یہ اکبر الہ آبادی کی نسل نہیں نا, یہ ہمیں ایک کانسیپٹ دی. میں مثال دے رہا ہوں کہ یہی ہے ہماری. جب آپ کا IQ میجر کرنا نہیں آتا, EQ میجر نہیں کرنا آتا, فزیکل کوشچن نہیں میجر کرنا آتا, تو ہم نے ہوم اسکولنگ میں پورا کا پورا سولوشن ابھی ڈیزائن کیا ہے کہ بھائی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے. ہم آپ کو پورا کا پورا مانیٹرنگ سسٹم دیں گے, اس کو کانشیس میٹر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا بچہ صبح کتنے بجے اٹھا, آپ نے اس میں ڈیٹا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. کھایا کیا تھا, ڈیٹا ڈالنا ہے. سویا کتنے گھنٹے, ڈیٹا ڈالنا ہے. وین ڈیڈ ہی ورک کائنڈ آف اسپورٹس, 2 اسپورٹس مسٹ ہیں, ایک انڈیویجول اسپورٹ اور ایک ٹیم اسپورٹ. وہ تمیز سے بات کر رہا ہے کہ نہیں, اس کا گھر والوں کا ریویو کیا, اس میں ڈیٹا. آپ کا کام کچھ نہیں ہے, آپ نے ڈیٹا فیڈ کرتے رہنا. ہمارا کام ہے اس کو 360 اس کے اکارڈنگ سولوشن دینا اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس, سیرہ, قرآن, عربی, یہ سارے کے سارے معاملات ہم نے 3 hours میکسیمم ان 1 day کے اوپر پلاٹ کیا, پورا کا پورا کیلنڈر. اس میں اس نے اسپورٹس بھی کرنی ہے, اس نے ڈائٹ بھی اپنی ٹھیک رکھنی ہے, اس نے اپنے آپ کو مینرزم میں بھی مینٹین کرنا ہے, کیونکہ ہر چیز کا فیڈ بیک آ رہا ہے. کانشیس میٹر الارم کی طرح بچتا ہے کہ بھائی آپ کا بچہ فلاں جگہ کے اوپر ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے. سو کاؤنسلرز الگ سے ہائر ہو رہے ہیں اس وقت کہ اس کو کاؤنسلنگ کرتے رہیں. ٹیچرس کو پوری طریقے سے ٹریننگ کرنی ہے کہ آپ نے ریویوز ڈالنے ہیں. اس نے خود ٹیچر بننا ہے. گریڈ, جس کو میں گریڈ تو نہیں, ہم تو پروجیکٹس بولتے ہیں نا, تو ایک پروجیکٹ کا بچہ جو 5 6 سال 7 سال کا ہوگا, اس میں 7 سال سے پہلے میں لیتا نہیں ہوں. 7 سال سے پہلے میں عربی کے لیے لیتا ہوں خالی. ٹھیک ہے. کہ کیونکہ وہ لینگویج کی عمر ہوتی ہے. اس وقت برین خود بتاتا ہے مجھے زبانیں سکھاؤ. اس لیے چھوٹا 1 سال کا بچہ فر زبان بولتا ہے, 2 سال کا 3 سال کا بچے کو کبھی گرامیریکل ایرر نہیں آتا, برین خود بتا رہا ہے. سو 7 سال کے بعد میتھمیٹکس شروع ہوتی ہے. وہ خیر میں آپ کریکولم کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. سو جیسے ہی 7th ایئر کے اندر وہ انٹر ہوتا ہے اور میتھمیٹکس پڑھنا شروع کرتا ہے, ساتھ ہی وہ میتھمیٹکس پڑھانا بھی شروع کر دیتا ہے ہمارے ماڈل میں. پیئر ٹو پیئر لرننگ میں ہی ول بی اپوائنٹڈ اے اسٹوڈنٹ ایز ویل. وین ہی ول ٹیچ, علی بن ابی طالب نے کہا کہ علم اصل میں سکھانے سے حاصل ہوتا ہے, سیکھنے سے نہیں. ٹو ٹیچ از ٹو لرن. جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں تب تک آپ سیکھیں گے نہیں. تو ہم نے پہلے دن سے ہی بچوں کو پیئر ٹو پیئر میں ڈال دیا ہوم اسکولنگ والوں کو, کہ آپ کو جیسے ہی آپ کا بچہ انرول ہوگا ساتھ ہی اس کو ایک بچہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ ملے. اور ہر دفعہ نیا بچہ مل رہا ہوگا نا, کیونکہ کس پروجیکٹ پہ آپ کا بچہ ٹھیک چل رہا ہے وہ نہیں, جس پروجیکٹ پہ آپ کا بچہ ویک چل رہا ہے ادھر وہ ٹیچ کرے گا. کیونکہ وہ ویک کہہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جب وہ پڑھانے کے لیے ہوم ورک کرے گا نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. سو اس کو رینڈمائزیشن بولتے ہیں. ہم نے کہیں پہ اس کی اسٹرینتھ میں اس کو ٹیچر بنایا ہوا ہے, کہیں پہ اس کی ویکنیس میں بنایا ہوا ہے. یہ اسلامک فاؤنڈیشن کا
کے اندر ہی ہم نے اسٹیم کو ایڈ کیا ہوا ہے. تو یہ پورا کا پورا ہمارا ماڈل ہے. بیسٹ آف لک. زیادہ جزاک اللہ خیر. یہ آپ نے جو پوچھا نا تربیت کو, یہ تربیت پورا سسٹم بنانا پڑے گا, ورنہ اس طرح اتنی ڈیپ لیول کی بیماری حل نہیں ہو سکتی. تو اس پہ مجھے انشاءاللہ اگست سپٹمبر تک انشاءاللہ وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ اناؤنسنگ اٹ, کے بلکہ اگست سے جولائی اگست تک انشاءاللہ کہنا ہوں کہ بھیا اب ہم یہ سسٹم تیار ہو گیا, کیونکہ اس میں آئی ٹی کی اتنی ہیلپ. اور مجھے جتنے آئی ٹی والے ملے پلیز, میں چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑی میری ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ 10-20 بندوں سے پوری نہیں ہونے والی, کیونکہ ٹیکس اے لاٹ آف ٹیکنیکل سپورٹ, کیونکہ یہ پوری کی پوری مانیٹرنگ, اس کی میجرمنٹ, اس کی رپورٹنگ, اس کے انالیسس, اس کے گرافس, بچے کی سائیکولوجیکل پروفائل ہر وقت گراف میں نظر آ رہی ہو. یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, ایرر نہیں ہونا چاہیے اس میں. تو میری گزارش ہے آپ کی پوڈ کاسٹ جو بھی سنیں, آئی ٹی کے پروفیشنلز پلیز رابطہ کریں. اینڈ آئی ایم آف کورس پیئنگ یو فار اٹ, کوئی والنٹیئرز کی ضرورت نہیں ہے, مگر میں چاہ رہا ہوں خود ہی مسلمان ہی آپس میں مل کے یہ کام کر سکیں. تو سہیل بھائی تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ فیک سر, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے.